لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه. الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. سورہ آل عمران آیت نمبر 21 سے ابتدا ہے۔ یہ صورت اپنے ابتدائی حصے میں چونکہ کافروں پر خصوصاً نصارہ پر اور ہر اللہ رب العالمین کے دین کے دشمن اور اس کے باغی پر رد بھی کرتی ہے اور انہیں دعوت اصلاح اور دعوت فکر بھی ہے۔ فرمائے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی آیتوں پر کفر کرتے ہیں، مانتے نہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق، اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں بغیر کسی حق، بلا کسی وجہ، یعنی ظلماً قتل کرتے ہیں۔ ناحق قتل ویسے بھی بڑا گناہ، لیکن خصوصاً نبی کا قتل بہت سنگین ترین جرم ہے، کائنات کے عظیم جرموں میں سے ایک جرم ہے۔ اور صرف یہ پھر ان کافروں کی دشمنی انبیاء تک محدود نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ حق کے دشمن ہیں اور حق کی بات برداشت نہ کر سکنے والے ہیں۔ تو جہاں انبیاء قتل ہوتے رہے اور انبیاء کو قتل کیا گیا، جرم وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ پر ایمان، حق پرستی۔ تو ان کے بعد پھر انبیاء کے وارثوں کو اور الحق بات، سچی بات کہنے والوں کے بھی یہ دشمن ہیں اور انہیں بھی قتل کرتے ہیں۔ اور یہ ہر زمانے میں یہ طریقہ کار چلا آیا ہے، ہر گمراہ اور کافر، فاسق، فاجر اور اللہ کے باغی کا۔ اسی بنا سے سنن ابو داؤد کی 43-44 نمبر حدیث نے افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر او امیر جائر، کہ افضل ترین جہاد یہ ہے کہ بندہ کلمہ حق جو ہے وہ ظالم بادشاہ اور ظالم اور جابر امیر کے سامنے کہے اور بلند کرے۔ چونکہ اہل علم کو بھی یہ صورت ٹچ کرتی ہے، تو انہیں بھی یہ ایک لحاظ سے تنبیہ ہے کہ تمہاری راہ جو ہے یہ قربانیوں والی راہ ہے، اس میں سختیاں، تکالیف یہ ہوتی ہے۔ حق پرستی اتنا آسان سودا نہیں ہے، قربانیاں مانگتی ہے۔ تو نبیوں کو قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، من الناس، لوگوں میں سے، بس جس میں بھی یہ صفت پائی جائے کہ حق گوئی اور سچی بات کرنا، انہیں یہ قتل کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے کافروں کی یہ صفت بیان کیا کہ حق پرستوں کے دشمن یہ کافر ہوتے ہیں۔ مسلمان کو تو اس سے بہت دور رہنا چاہیے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں آپ خوشخبری دیں دردناک عذاب کی۔ خوشخبری نہیں، دراصل یہ بری خبر ہے، لیکن وہ تحکماً اور ایک دوسرے انداز سے اسے خوشخبری کہا گیا ہے۔ اشارہ ہے کہ تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی خوشخبری، کوئی اچھی خبر آخرت میں نہیں ہو سکتی، اسی طرح دنیا میں ہاں اگر کوئی خبر ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہوگی
وبشرہم بعذاب علیم، کہ دردناک عذاب ہی اسی کی خوشخبری تمہیں جی سے دی جا سکتی ہے اور اسی کے تم لائق اور قابل ہو، اور اس کے علاوہ تم کسی خوشخبری یا اچھی خبر کے مستحق نہیں ہو۔ سزا کیا ہوگی ان لوگوں کی؟ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے دنیا کی زندگی، دنیا اور آخرت دونوں میں، چونکہ اعمال کا صلہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے نا۔ فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، والی بات ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو اپنے اعمال کے اچھے بدلے ملتے ہیں۔ نیک عمل کی وجہ سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، صحت ملتی ہے انسان کو، زندگی کے اندر برکت آتی ہے، روزی کے اندر فراخی آتی ہیں، جسم و جان میں برکتیں آتی ہیں، حسن اللہ رب العالمین عطا کر دیتے ہیں اعمال کے بدلے، تو یہ سب برکتیں ملتی ہیں دنیا میں، اور اسی طرح آخرت میں بھی اس کے اچھے اعمال، ان اچھے اعمال کے اچھے بدلے ہوں گے۔ تو ایسا بندہ جو بھلے بہت بڑے بڑے عمل کرتا ہو، لیکن اگر وہ حق اور حق والوں کا دشمن ہے تو حبطت اعمالہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے عمل جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ یہ عمرے، یہ حج، یہ اللہ کی طاعتیں جو اس انسان نے کی ہے، اس کو خبر بھی نہ ہوگی، اور مومنوں کو ستایا ہوگا، تکلیف دی ہوگی، اور سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اولئک حبطت اعمال، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعمال کے ضائع ہونے کے اسباب قرآن اور حدیث سے متعدد ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ یہاں ذکر ہے، ایک سبب کہ اس بندے کے عمل بڑے بڑے ضائع ہو جاتے ہیں کہ جو مومنوں کو اور حق پرستوں کو تکلیف دیتا ہو، ان کی دشمنیوں پر اتر آیا ہو۔ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بندہ خود تو اس کے عمل ضائع ہو گئے ہیں، لیکن کسی نے آ کر سپورٹ دے دی ہے، ٹیک دے دیا ہے، مدد کر دی ہے، اپنا خرچہ نہیں رہا یا اپنا پرس گم کر دیا ہے، لیکن کسی نے مدد کر دی ہے، تو چلیں اس کا سفر جو ہے وہ طے ہو جائے گا۔ اپنے عمل ضائع ہو گئے آخرت کے سفر میں، اور وما لهم من ناصرین، دوسروں کی مددگار ہے نہیں، تو کدھر جائیں گے؟ ہلاکت ہی۔ اس لیے پیچھے فرمایا وبشرہم بعذاب علیم۔ قرآن نے کہا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، کافروں کا کوئی دوست و مددگار نہیں ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا تھا ایک حصہ من الکتاب، کتاب میں سے، اہل کتاب ہی مراد، جو اللہ کی آیتوں سے اعراض کرتے ہیں ان پر رد ہے یہاں، جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا تھا، کتاب کا علم اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا۔ یدعون الی کتاب اللہ، وہ پکارے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، انہیں دعوت دی جاتی ہے کتاب اللہ کی طرف، قرآن مراد، تورات بھی ممکن ہے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ تو کتاب جو ہوتی ہے، پہلے ہم نے بات کی تھی، گزر چکی ہے، پھر آئی کہ کتاب اللہ رب العالمین کی کوئی کتاب جب اترتی ہے تو فقط چومنے چاٹنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ فیصلوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اس سے انفرادی فیصلے بھی بندہ اپنے کرے گا، اپنے گھر کے فیصلے قرآن حدیث کے ذریعے کرے گا، اپنے استفتاء اسی بنیاد پر، اپنا قضا بھی اسی بنیاد پر، اور اسی طرح ملکی نظام بھی قرآن اور حدیث اور اس کتاب نے بننا ہے۔ یہ فقط حلف کے لیے، قسموں کے لیے، مردے بخشوانے کے لیے، ختم پڑھوانے کے لیے کتاب نہیں آیا کرتی، بلکہ لیحکم بینہم، کہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے گروہ، فیصلہ کرنا چاہیے تھا قرآن و حدیث میں، پھر گئے اس سے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، قرآن نے کہا سورہ نساء 105 میں کہ اس لیے کتاب اتری ہے کہ آپ اس کے ذریعے فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان۔ ہم کہتے ہیں جی بس دین اور مذہب مسجد تک محدود رہے، اس کا کیا کام ہے کورٹ سے، عدالت سے اور بازار سے؟ نہیں، لیحکم بین الناس بما اراک، تحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ فیصلے ہوں گے اس کے ذریعے۔ یہ آئے ہی نظام زندگی کو، سیاست کو، معیشت کو، بازار کو، کورٹ کو، عدالت کو بنانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اوپر عدالت پر قرآن کی ہی آیت لکھی جاتی ہے، وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ کے الفاظ لکھے جاتے ہیں، اور تصویر بھی قرآن کی بنائی جاتی ہے، اور فیصلے جو ہیں وہ اپنے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہماری منافقت ہے جو کھل کر سامنے آتی ہے۔ لیحکم بینہم،
ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، پھر جاتا ہے ان میں سے گروہ. بعض اوقات پھر بندہ اس لیے پھرتا ہے کہ جی بس حکم کو ماننے کے لیے پھرتا ہے نا. آپ کسی سے کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھیں، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، اٹھ کے چل دیتا ہے، پھر جاتا ہے وضو کروں گا کہ نماز پڑھوں گا، یہ سب ہوتی ہے نا. تو کہیں یہ تو نہ تھا کہ وہ پھرے بات ماننے کے لیے، نہیں، وہم معرضون، اعراض کرنے کے لیے پھرنا. یعنی دوسرا پھرنا ہے کہ بندہ اعراض کرے کہ جاؤ میں نہیں مانتا، اور بندہ چل دے، وہم معرضون، اعراض کرنے. یا پھر یہ عربی گرامر کے مطابق جملہ اسمیہ لایا گیا ہے، اشارہ اس بات کی طرف کہ ان کی عادت رہی ہے اعراض کرنے کی، ہمیشہ ہی اعراض کرتے ہیں. جملہ اسمیہ میں دوام کو ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، ان کی یہ جو اعراض کی کیفیت ہے اور منہ پھیرنے کی بیماری ہے، اس کے پیچھے ان کی ایک ذہنی خرابی پائی جاتی ہے. یہ جو قرآن کی طرف نہیں آتی دنیا اور حدیث کی طرف نہیں آتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے جی، ہم میں کیا خامی ہے جی، جس طرح ایک انسان کی نارمل زندگی ہوتی ہے وہی ہم جی رہے ہیں جی، ہم میں ہے کیا، جنت ہمیں نہ ملے تو کس سے ملے گی. دیکھیں، انسان تو ہدایت کی طرف تب آئے گا، قرآن کی طرف تب آئے گا، حدیث کی طرف تب آئے گا جب خود کو ناقص سمجھے، کمزور سمجھے، گناہگار سمجھے، قابل اصلاح سمجھے، خود کو قرآن حدیث کا محتاج سمجھے نا، پھر آئے گا. تو جب محتاج ہی نہیں سمجھتا اور خود کو ہی کامیاب اور سب کچھ ہی سمجھتا ہے تو وہ کیسے قرآن حدیث کی طرف آئے گا. تو اللہ نے یہاں اس خامی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس لیے اعراض کرتے ہیں، قرآن کی طرف نہیں آتے کہ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہم تو یہ جنتی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، اور جہنم کے بھی ایک دن نکل آئیں گے. یہ مسلمان جو ہے، جیسا ہم کہتے ہیں مسلمان جو ہے، موحد جو ہے، ایک دن نکل آئیں گے. جیسا کہ کوئی کورٹ یا تھانے یا جیل کا معاملہ ہو دنیا کا کہ ایک دن رہیں گے واپس نکل آئیں گے. وہاں لوگ کباب کیا اس سے بڑی چیز بن جانی ہے انسانوں کی. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، ذالک، یہ بات جو وہ کرتے ہیں، یہ جو ان کی یہ روش بن پڑی ہے اور یہ جو اعراض کی بیماری ان میں آ گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بانہم قالوا لن تمسنا النار، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر چند ایک دن. یہ ان کی سوچ، جو اصل میں سوچ سے ہی انسان کی بڑھوتری اور گھٹوتی سارا کچھ اسی سے ہی ہے نا. جب سوچ ہی منفی ہو گئی ہے، سوچ سے ہی ترقی کے عنصر جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، تو کیا اس انسان نے ترقی کرنی ہے؟ جب سوچ ہی زوال کا شکار ہو گئی ہے. سوچ کیا بنی ہے کہ جہنم ہم نہیں جائیں گے، گئے تو الا ایام معدودات، چند ایک دن رہیں گے پھر نکل آئیں گے. جب دیکھیں، آپ اس لیے ایسی دوائیں نہیں استعمال کرتے، یا ایسی ایک اچھی پسندیدہ خوراک مثلا آپ اس لیے کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی مجھے شوگر ہے یا اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا کینسر اللہ نہ کرے اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا فلانی چیز کینسر کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے آپ بچ رہے ہیں. جب آپ کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے جی یہ تو معمولی چیز ہے جی، بلکہ یہ تو آب شافی ہے، میں پیوں گا میری صحت ٹھیک ہو جائے گی، یا جی ایک بوتل ہے اور ایک گلاس سے پیے تو اس سے کیا نقصان، تو بندے تھوڑی بچنا ہے اس سے. بچے گا تب جس کو وہ زہر سمجھے گا نا، اور اپنی بیماری کے لیے نقصان دہ سمجھے گا. تو ان کی بیماری یہ ہے کہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم بھلے جتنے مرضی گناہ کریں، جہنم ہمارے لیے ہے ہی نہیں، تو پھر گناہ ہی کرنا ہے انہوں نے، پھر اعراض ہی کرنا ہے، پھر اللہ سے منہ پھرنا ہی ہے. اب یہ باتیں قرآن نے اشارتاً کہی ہوتی ہے، خود وہ اپنی عقل کو تھوڑا زندہ کر کے قرآن کا ربط اور تناسب کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. الا ایام معدودات، مگر چند ایک دن. تو کیا ان کی بات ٹھیک ہے؟ سوچ مثبت ہے؟ نہیں. وغرہم فی دینہم، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، فی دینہم، اپنے دین میں. یہ اپنے دین میں ہی دھوکے میں پڑ گئے ہیں. دین کی بات کی ہے، دنیا میں تو بڑے چالاک ہے جی، ایک وقت میں 10 بندوں کو دھوکہ دے جائیں گے، 20 بند دروازوں سے یہ نکل جائیں گے، انہیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، 1 ٹکے کا نقصان انہیں کوئی نہیں دے سکتا. یہ بڑے چالاک ہیں، بڑے استاد ہیں. لیکن اگر یہ سادے ہیں اور خود کو سادہ سمجھتے ہیں تو وہ صرف فی دینہم، دین کے اندر ہی ہے، دین کی انہیں فکر نہیں ہوتی. دنیا کے تو یہ بڑے استاد ہیں. وغرہم فی دینہم، ان کو دھوکے میں ڈال لیا شیطان وغیرہ ان کے دین میں ہی دھوکے میں مبتلا کر دیے. کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ ما کانوا، اس کا فاعل ہے ما کانوا یفترون، جو یہ جھوٹ گڑا کرتے تھے. دیکھیں نا، جھوٹے نظریات گڑے کہ جی ہم جہنم چند ایک دن ہی رہیں گے واپس نکل آئیں گے. اب جب یہ نظریہ کر لیا تو اس غلط، جھوٹے اور من گڑت نظریے نے ان کو ان کے دین میں ہی خراب کیا اور دین کے اندر ہی گمراہ کر دیا. وغرہم ما کانوا یفترون فی دینہم، اس طرح
ان کو دھوکے میں ڈالا ان کے دین میں ہی ما کانوا یفترون، اس نے جو جھوٹ گھڑا کرتے تھے، جھوٹے نظریات ہی، کسی قوم، کسی فرد، کسی معاشرے کی تباہی یہ جھوٹے نظریات سے ہی ہوتی ہے۔ جب غلط سوچ بنا لی جائے تو پھر اسی طرح ہی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ تو ان کی سوچ ہے نا کہ چند ایک دن رہیں گے پھر جنت ہمارے لیے ہے۔ اب اللہ کا تبصرہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، معاملات کچھ اور ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پس کیسے ہوگا، اِذَا جَمَعْنَاهُمْ، جب ہم جمع کریں گے انہیں لِيَوْمٍ، اس دن کے لیے جمع کریں گے، اس دن کے لیے جمع کریں گے، آخرت کے دن کو جمع کریں گے تاکہ حساب و کتاب ہو، اور اسی طرح اس دن جمع کریں گے۔ قرآن نے کہا نا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک بندہ تنہا اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور یہ حاضری ہوگی۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پس کہتے جب انہیں جمع کریں گے لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس دن میں اس نے آنا ہے۔ وَوُفِّيَتْ، کیا حالت ہوگی اس وقت ان کی، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اس نے اعمال کیے، پورے بدلے دیے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر اور شر جو بھی کیا بندہ دیکھ لے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، آگے بات آ رہی ہے، ہر عمل انسان دیکھ لے گا۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، نہ چھوٹا نہ بڑا کچھ نہ چھوڑا، سب یہ کتاب لے آئی ہے۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ بعض اوقات چیز تو پوری ملی لیکن پھر بعد میں ظلم، وہم لا یظلمون، ظلم نہیں کیے جائیں گے، پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ خصوصاً کم گناہ کیے اللہ زیادہ بدلہ دے، یہ تو نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رحم کرے، گناہ بڑے کیے اور سزا چھوٹی دے دی یا معاف کر دی۔ احسان اللہ کریں گے، ظلم نہیں کریں گے۔ وہم لا یظلمون۔ قل اللہم مالک الملک، یہ ساری دنیا کو خبر ہے، مشرکین پر رد ہے، یہودیوں پر رد ہے، عیسائیوں پر رد ہے کہ نبی کی بات مانو۔ یہ رکوع تقریباً آگے تک درمیان میں اطاعت رسول کو بھی بیان کرتی ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، جس کو نبی بنائے بات ماننی چاہیے، جس کو نبوت سونپ دے ماننی چاہیے۔ عیسائیوں اعتراض نہ کرو اس نبی پر، اور اسی طرح مشرکوں سے بھی ہے کہ اعتراض نہ کرو، مسلمانوں کو بھی ہے، اور پھر نبوت سے ہٹ کر بھی ہے کہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ کے نظام میں سوال نہیں کیا جاتا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اسی طرح ہر مذہبی طبقے کو، عام طبقوں کو یہ اشارہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ قل اللہم مالک الملک، پیچھے یہ بھی آیا نا کہ بندوں کو جمع کیا جائے گا، اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ کام آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، کیسے ہوگا؟ تو فرمایا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اور اللہ جو ہے مالک الملک ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ قل اللہم، کہہ دیجئے اللہ رب العالمین، اللہ تو مالک الملک، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ مالک الملک، یہ مالک الملک یہ رب العالمین کا نام ہے، کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ بخاری کی 6205 نمبر حدیث میں اخن الاسماء یوم القیامہ عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک، کہ اللہ کے ہاں بدترین نام جو قیامت کے دن ہوگا اس بندے کا ہوگا جو ملک الاملاک کہلائے، شہنشاہ کہلائے، بادشاہوں کا بادشاہ جیسے ہم کہتے ہیں نا۔ یہ غلط اصطلاحات ہیں، یہ غلط نام ہے، یہ اللہ کے ہی لائق ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ۔ عام دنیا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ہے نا، عام دنیا چھوٹوں کی بادشاہت ہے، اور ان کے اوپر جو پھر بادشاہ ہیں وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ پھر بادشاہوں کا بادشاہ، اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بادشاہت ہے۔ دنیا میں یہ تو ہے کہ بادشاہ بہت ساری چیزوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن بادشاہت کا مالک نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیے کہ مثلاً کسی ملک کا آرمی چیف، صدر، وزیر اعظم وغیرہ، طاقتیں تو اس کی بڑی ہیں، لیکن اس کی بعض اوقات یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بیٹے کو صدر بنا سکے یا فلانے کو بنا سکے، یہ اس کی طاقت نہیں ہوتی۔ یعنی بادشاہ تو ہے لیکن یہ نظام اس کے ہاتھ نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ مالک الملک، اس کے ہاں نظام بادشاہت اسی کے ہاتھ ہے، جسے چاہیں، اس لیے فرمایا کہ جسے چاہیں بادشاہت عطا کر دے اور جس کی چاہیں چھین لے۔ توجہ ادھر رہے گی۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، تیرے ہاتھ ہی بادشاہت ہے، نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ بادشاہت تیرے ہاتھ ہے۔ کیسے؟ تؤتی الملک من تشاء،
اللہ تو مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہت کا بادشاہ ہے، جسے چاہے بادشاہت عطا کر دے۔ بات کی کہ نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ بادشاہت کا عطا کرنے والا ہے۔ یہ رب العالمین کی معرفت پر بہت پیاری آیتیں ہیں۔ مومن کو اتنا ہی اپنے ایمان میں حصہ ملے گا جس قدر اس کا رب العالمین کی طاقتوں پر ایمان ہوگا۔ اس بات کو ذرا سمجھیے، آپ کی دعائیں اتنی قبول ہوں گی جس قدر آپ اللہ رب العالمین کی قدرتوں اور طاقتوں پر ایمان زیادہ رکھیں گے۔ آپ اس قدری مشکلات سے محفوظ ہوں گے جس قدر اللہ رب العالمین کی طاقت آپ کو مضبوط اور مستحکم لگے گی اور محسوس ہوگی، اور آپ کو اس پر ایمان ہوگا۔ اللہ سے اتنی یہ دعائیں قبول کروائی جا سکتی ہیں، اتنی خیریں لی جا سکتی ہیں، اتنا ہی ایمان ترقی کرتا ہے، اسی قدر آپ کی بندگی زیادہ اللہ کے ہاں معتبر ہوگی اور وزنی ہوگی جس قدر آپ اللہ رب العالمین کی عظمت دل میں زیادہ رکھیں گے۔ اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی انہی آیتوں سے سمجھ آتی ہے بندے کو کہ میں کس اللہ رب العالمین کو ماننے والا ہوں، اس کی پوجا کرنے والا ہوں۔ مالک الملک ذات ہے، تمام بادشاہتیں اس اللہ کے ہاتھ ہیں۔ ایک کن کہہ دینا اور دنیا کو زیر و زبر کر دینا، انسان کی دعاؤں کو قبول کر دینا، مشکلات کو وہ جو کسی طرح سے نہ حل ہو انہیں ختم کر دینا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ قل اللہم مالک الملک، جو اللہ رب العالمین کی معرفت قرآن سے نہ حاصل کر سکے نا، اسے کیا چیز اللہ کی معرفت کروا سکتی؟ اگر وحی کے ذریعے بندہ اللہ کی معرفت نہ حاصل کر سکے، دنیا میں کوئی نسخہ ایسا نہیں ہے، کوئی استاد ایسا نہیں ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی جامعہ کہ جو انسان کی تربیت کر سکے اور اللہ کی معرفت کروا سکے۔ وحی ہے قرآن۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، تو الملک من تشاء، تو عطا کرتا ہے بادشاہ جسے چاہے، عطا کر دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، چھینتا ہے بادشاہ جسے چاہے۔ اس میں بادشاہت کا چھیننا بھی اور چھوٹی ملکیتیں بھی آتی ہیں۔ آپ کی ایک پاور تھی اللہ نے ختم کر دی، ایک نعمت تھی جو ختم ہو گئی ہے۔ نبی السلام دعا کیا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمت، کہ تیری نعمتیں اللہ زائل ہو جائے، اس کی پناہ پکڑتا ہوں، مانگتا ہوں۔ وتنزع الملک ممن تشاء، تو چھینتا ہے بادشاہ جس کی چاہیں، کسے بادشاہ بنایا، کسے اتارا، کسے عزت دی، کسے ذلت دی، بات آ رہی۔ وتعز من تشاء، ہاں یہ ضرور ہے، یہاں تو چونکہ اللہ نے بات مختصر کی ہے نا، دوسرے مقامات تائید کرتے ہیں کہ اللہ اگر بادشاہ دے رہے ہیں تو اللہ کا کوئی بے تکا احسان نہیں ہے، بندہ لائق ہوگا اس کے۔ اور اسے چھین رہے ہیں، ذلیل ہو رہا ہے بندہ، تو بھی اس کے پیچھے اس کے گناہ ہوں گے، معاملات ہوں گے۔ وتعز من تشاء، تو عزت دیتا ہے جسے چاہے، عزت اللہ رب العالمین کی۔ انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت والی بات، اللہ جسے دوست بنائے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے ذلیل کرے دشمن بنائے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وتعز من تشاء، تو عزت بخشتا جسے چاہے، وتذل من تشاء، ذلیل کرتا جسے چاہے۔ ہاں عزت دیتا ہے اطاعت کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، قناعت کے ذریعے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے، اور ذلیل کرتا ہے معصیت کے ذریعے، کفر کے ذریعے، شرک کے ذریعے، نافرمانیوں کے ذریعے۔ وتذل من تشاء بیدک الخیر، تیرے ہاتھ ہی خیریں ہیں، شر بھی اللہ کے ہاتھ ہے لیکن اصل خیر بیدک الخیر۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث 771 میں نبی صلی اللہ فرماتے ہیں والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، خیر تمام کے تمام تیرے ہاتھ ہیں اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہوتی۔ شر جو ہے انسان کے اعمال ہی لایا کرتے ہیں، شر محض اللہ نہیں لایا کرتے، یعنی اللہ رب العالمین انسان کو پر اگر شر مسلط کر رہے ہیں تو اس کے گناہوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس لیے وہ شر لیس الیک، شر کی نسبت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف نہیں ہے۔ اور انبیاء اسی لیے شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، ہم کہتے ہیں جی بس اللہ نے مجھے بیمار کی، اللہ نے فلانی، تکلیف میں اللہ کو نہ یاد کریں، تکلیف میں گناہوں کو یاد کریں، شیطان کو یاد کریں کہ میرے گناہوں نے تکلیف مسلط کی ہے، ذلیل کیا ہے مجھے، شیطان نے ذلیل کیا۔ ہاں خیر کے امور میں اللہ کی طرف آپ نسبت کریں کہ اللہ رب العالمین نے اولاد دی، اللہ نے عزت دی ہے، یعنی جب منفی پہلو آپ لائیں تو اللہ کی طرف نسبت نہ کریں، اپنے گناہوں وغیرہ کی طرف کریں۔ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، ایوب نے کہا تھا نا، بیماری پہنچی علیہ السلام تو کہا کہ مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کی طرف نسبت نہیں کی۔ ہم تکلیفوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ والشر لیس الیک، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھوں خیر ہے، تیرے ہاتھوں خیر ہی اللہ عطا کیا کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جو خیر حاصل کرنی ہے وہ اللہ کے پاس ہے،
اللہ سے مانگیے، اللہ ہی معطی ہے، اللہ ہی عطا کریں گے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ کی قدرتیں بڑی مضبوط۔ انک علی کل شیء قدیر، کوئی یہ نہ کہے کہ کیا سے بادشاہت دے، کیسے چھینے، عزتیں دیں اور رسوائیاں مل جائے، خیریں ملیں، تو انک علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہی قادر ہیں، تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں مخاطب کے صیغے ہیں، کیونکہ بندے کا ایمان ہوگا، اپنے رب سے ایسی دعائیں اس کی ہوں گی۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، مزید اللہ کی طاقت۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، رات کو اٹھا کر دن میں داخل کیا۔ وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، یہ اللہ کا نظام ہے، رات آئی دن گیا وغیرہ۔ وتخرج الحی من یعنی روشنی اور اندھیرے لانے والا اللہ، تو اجالے اور تاریکیاں لانے والا ہے، اچھے حالات اور برے حالات لانے والا ہے، یہ سب کچھ ہی، سختیاں اور راحتیں لانے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، اشارے ہیں اس میں سبھی۔ وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالا۔ وتخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، نکال الٹ اس کے، زندہ کو مردہ سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ کئی اس کے مصداقات اور مفاہیم ہیں۔ انڈا جو ہے مرغی سے نکلے اور مردہ ہو، اور اس سے پھر زندہ بچہ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح اچھوں کی اولاد بری پیدا ہو جائے، بروں سے اچھی اولاد پیدا ہو جائے، چل جاتا ہے۔ مشکلات کو اللہ آسانیوں سے بدل لے، آسانیوں کو مشکلات سے بدل لے، یعنی ہر پہلو اور زاویہ اس کے اندر داخل اور شامل ہے۔ ایک جگہ سے آگ نکلنی ہے، وہاں سے پانی نکل جائے، پانی نکلنا ہے، آگ نکل جائے۔ ذلت کی جگہوں میں بندے کو عزت مل جائے، اور عزتوں کی جگہوں میں بندہ ذلیل ہو جائے۔ طاقتوں کے ہوتے ہوئے بندہ کچھ نہ کر سکے، اور کچھ کے نہ ہوتے ہوئے اللہ سب کچھ کروا دے۔ یہ ہے تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اسی طرح مردہ زمین زندہ دانہ اگائے، اور زندہ دانے سے پھر مردہ چیز، یہ وترزق من تشاء بغیر حساب۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، تو روزیاں دیتا ہے جسے چاہیں بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے۔ انسان روزی کے مسائل میں اکثر پریشان رہتا ہے نا، تو وترزق من تشاء بغیر حساب، ایمان یہ بنانا چاہیے کہ اللہ تو روزیاں دیتا ہے جسے چاہیں بغیر حساب و کتاب، بہت زیادہ دے، ایک معنی۔ دوسرا اس کے اندر یہ بھی داخل کہ اتنا دے اور اللہ حساب و کتاب بھی نہ کرے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، ایمان کا پھر بہت بڑا تقاضا یہ بھی ہے کہ کافروں سے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی ہونی چاہیے بندے کی۔ مومن کی یاد رہیں اللہ کے لیے محبت اور عداوت ہوتی ہے، کافروں سے زیادہ عداوت ہوگی، اور منافقوں سے، اور اسی طرح پھر عام فاسقوں فاجروں سے اس کی نسبت کم ہوگی، لیکن ہوگی عداوت۔ اور نیک لوگوں میں جتنی نیکی زیادہ ہوگی، اسی قدر ان سے محبتیں جو ہے وہ زیادہ ہوتی جائیں گی۔ جو جس قدر زیادہ نیک ہوگا، آپ کا زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ من احب للہ وبغض للہ واطاع للہ ومن علی اللہ فقد استکمل الایمان، آپ نے پیچھے سنن ابو داؤد کی 46-81 نمبر حدیث پڑھی۔ کامل کمپلیٹ ایمان اس بندے کا ہے جو اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی کرے۔ ایک بندہ اسے نہیں اچھا لگتا لیکن وہ نیک ہے، اللہ کا بندہ، اس کی محبت ہوگی۔ اور ایک آدمی اسے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے، اور ہو سکتا ہے بڑا قریبی رشتہ دار بھی ہو، بیٹا بھی ہو، لیکن اللہ کا یہ باغی ہے تو اس سے محبت نہیں ہوگی۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ لا يتخذ، چونکہ یہاں پھر کافروں کی بات بھی ہو رہی ہے نا، تو ان کافروں، یہودیوں، عیسائیوں سے دشمنی، دوستیاں نہیں رکھانی، محبتیں نہیں رکھنی، مومنوں سے رکھنی ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہیں پکڑتے مومن کافرین الکافروں کو، اور نہ پکڑے مومن کافروں کو۔ اولیاء دلی دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ مومنوں سے دوستیاں نہیں ہیں اور کافروں سے لگائے بیٹھے ہیں، یہ مومنوں کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی یہ کام کرے گا کہ کافروں سے دوستیاں ہوں، فرینڈ شپ ہو، اور مسلمانوں سے دشمنیاں ہوں، عداوتیں ہوں، دوریاں ہوں، ایسا بندہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یہ اقوام کو بھی آیت داخل اور شامل ہے۔ قوم اور ملت کو کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ممالک، مسلمان معاشروں سے دوستیاں قائم کیجیے، نہ کہ کافروں سے۔ اور عام فرد کو بھی یہ ہے کہ اپنے دوست جو ہے وہ نیک لوگ تلاش کریں، مومن تلاش کریں۔ المرء علی دین خلیلہ کا قانون ہے کہ بندہ جیسے دوست ہو ویسے وہ خود بھی رہتا ہے، تو اس لیے اچھوں کی تلاش کیجیے۔ اگر بروں کی کریں گے، دنیا کے فائدے دیکھے اور دوستیاں لگائی، تو فلیس من اللہ فی شیء، فلیس
لفظ ذرا سمجھیے، فلیس من اللہ، پس نہیں ہے یہ بندہ من اللہ، اللہ سے فی شیء کسی بھی چیز میں. یہ بالکل اس طرح کی آیت ہے جس طرح کی حدیث آتی ہے نا، جیسے من غشنا فلیس منا وغیرہ نا، فلیس منا کہ جو فلانا کام کرے وہ ہم میں سے نہیں، نبی رسول اللہ فرما دیں. کہ ہمارا امت محمدیہ کا جو مخصوص نظام ہے اور افراد ہیں اس سے اس بندے کا تعلق نہیں ہے. یہاں فلیس من اللہ فی شیء، یعنی اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے وہ کسی خاص دین پر کاربند نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے گروہوں میں سے کسی گروہ کے ساتھ یہ نہیں ہے. فلیس من اللہ فی شیء کسی بھی چیز میں، جو یعنی بہت ہی گہری بات ہے اور بہت ڈرانے اور جگانے والی بات ہے. اللہ فرماتا ہے جس بندے میں یہ عقیدہ الولاء والبراء نہ پایا جائے، اللہ کے لیے محبتیں اور دشمنی جو بندہ نہ سیکھ سکا، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھنی ہے کیونکہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ سے کے لیے دوستی رکھنی ہے کیونکہ یہ اللہ کا دوست ہے. یہ جو بھی ہے بڑے دور کا بندہ کیوں نہ ہو، اس لیے سے محبت ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اس لیے سے دشمنی ہے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے. جس بندے کا یہ ایمان نہ بنا اور یہ جو دوستی کا زاویہ اللہ کے لیے نہ بندہ بنا سکا، فلیس من اللہ فی شیء، یہ اللہ کے ہاں کوئی خاص ایمان، کوئی خاص مضبوط اعمال وغیرہ وغیرہ یہ نہیں رکھتا. فلیس من اللہ فی شیء، اللہ کے ہاں اس بندے کی خاص وقت اور حیثیت نہیں ہے. اللہ کے ہاں اپنی حیثیت اور وقت بنانے کے لیے اللہ کے تعلق میں خلوص اور اس محبت کے اندر وفا ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ سے محبت کی تو جو چیز اللہ کی محبوب، جو بندہ اللہ کا محبوب ہے میرا محبوب، اور جو چیز جو بندہ اللہ کا مبغوض میرا مبغوض، بھلے میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا اپنا عزیز اور قارب رشتہ داری کیوں نہ ہو، یہ ہے ایمان. فلیس من اللہ فی شیء فلیس من اللہ فی شیء، ایسا بندہ جس کا یہ ایمان عقید الولاء والبراء نہیں بن سکا، فلیس من اللہ فی شیء، یہ کسی کھاتے کا نہیں ہے. جیسے ہم سادے الفاظ میں کسی کھاتے کا نہیں ہے اللہ کے ہاں، 2 ٹکے کا نہیں ہے انسان جس کا یہ ایمان نہیں بن سکا، جس کی دوستیاں فقط پیسوں کے لیے ہوتی ہیں اور دنیاوی منفعتوں کے لیے ہوتی ہیں اور اس کی دوستیوں میں کوئی دین کا دخل نہیں ہے. فلیس من اللہ فی شیء، اللہ کے ہاں کوئی خاص اس کا قابل اعتماد ایمان عمل وغیرہ وغیرہ نہیں ہے. فلیس من اللہ فی شیء اللہ، یہ اللہ بھی یہاں اس لیے نا چونکہ وہاں نذران کے عیسائی وغیرہ ان پر بھی رد ہے، انہیں بھی ٹچ کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ان یہودیوں عیسائیوں سے دوستی اور محبتیں اور فتح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ حالات کچھ چیزیں کرنے کرانے پر، ظاہری تعلق رکھنے پر مجبور کرتے ہیں، بھلے وہ کافر ہے لیکن لین دین کا معاملات ہیں. ہاں کچھ چیزیں لینی ہیں، کچھ دینی ہیں، تو اس کا کیا ہے؟ تو فرمایا الا ان تتقوا منهم تقا، ہاں اتنی اجازت ہے کہ ظاہر کچھ لینا دینا ہو، بچاؤ ہو تو اس کی اجازت ہوگی. الا ان تتقوا، مثلا آپ کی صحیح نفرت ہے ایک مشرک سے ہے، ایک بدعتی سے ہے، فاسق اور فاجر سے ہے، لیکن بازار نکلتے ہیں ہر دکاندار ہی ایسا ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی بدعتی ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی اللہ کا باغی ہے اور کوئی بے نماز ہے جس کا اسلام بھی مشکوک ہے اور گندہ ترین انسان ہے دنیا کا جو نماز نہ پڑھے. ہم نے پیچھے بات کی تھی صحابہ کا موقف تھا کہ مسلمان ہی نہیں، وہ کافر ہے. صحابہ کرام کا یہ موقف. اب ساری دنیا ہی ایسی ہے، لیکن کیا کریں؟ آپ نے سبزی لینی ہے، آپ نے مرغی لینی ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو کوئی نہیں، بس اپنے ظاہری معاملات جو الا ان تتقوا منهم تقا وہ چلائے جا سکتے ہیں. الا ان تتقوا منهم تقا، الا کہ ان تتقوا تم بچو منهم سے تقا کچھ بچنا، مطلب کچھ ظاہری کچھ خطرات وغیرہ ان کو ٹالنے کے لیے اپنا ظاہری اداک سلک جو ہے وہ ٹھیک رکھتے ہیں تو اس کی اجازت ہوگی. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت پھر یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آنے لگا. جب آنے سے پہلے اجازت مانگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بئس اخو العشیرہ، بہت برا بندہ ہے، بہت ہی برا انسان ہے. جب آیا بندہ، نبی علیہ السلام نے بڑے اچھے انداز سے گفتگو کی جیسے ہوتی ہے نارمل، کچھ ہے کہ مہمان بھی تھا وہ تو خیال رکھا جاتا ہے مہمانوں کا. تو پھر جب وہ گئے، وہ بندہ گیا تو عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے اس بندے کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی. پھر جب وہ آیا علنت لہ الکلام، آپ نے نرم انداز سے گفتگو کی اور بظاہر عزت آپ نے دی. تو فرمایا کہ عائشہ لوگوں میں سے بدترین بندہ وہ ہے جس کو لوگ اس کے فحش اور برے اخلاق کی وجہ سے چھوڑ دیں. یعنی اس کی بدبختی کافی ہے کہ لوگ اس سے تکلیف میں ہیں. اور اس میں دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اب میں تو نہیں کر سکتا کہ اگر آدمی وہ برا ہے کہ میں بھی اتنا برا ہو جاؤں کہ لوگ مجھے ہی چھوڑ دیں پھر، یا وہ حیثیت میری وہ اخلاق والی نہ رہے، یہ تو کرنا ہے. یعنی معنی کہ ظاہری جو بول چال ہے اور اسی طرح لینے دینے کا انداز ہے، معاملات ہیں، وہ سیدھے رکھے جا سکتے ہیں، اس حد تک وہ ہوں گے. چونکہ ہمہ وقت لڑائیاں اور بد اخلاقیاں بھی تو نہیں مطلوب انسان. نفرت اور محبت یہ دل کی چیز ہے نا، دل کے اندر وہ کیفیت ہوگی انسان کی. یہ ہے ظاہری الا ان تتقوا منهم تقا، الا کہ تم ان سے بچاؤ رکھو، اپنا بچنا بچانا، ظاہری تعلقات ہوں. ویحذرکم اللہ نفسا،
اللہ رب العالمین تمہیں ڈراتے ہیں نفسہ خود سے، اللہ تمہیں خود سے ڈراتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو وگرنہ اللہ تعالیٰ سزائیں دیں گے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ رب العالمین کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے، حساب و کتاب ہوگا۔ یہ باتیں یہ نہیں ہیں کہ اللہ نے کہہ دی مان لی نہ مانی، بلکہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کے پاس جانا ہے، مطلب پھر حساب و کتاب اللہ پوچھ کچھ بھی کریں گے کہ کس حد تک میرے لیے دوستیاں دشمنیاں اور عداوتیں اور محبتیں قائم کی ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ وَتُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، قل کہہ دیجیے ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپا وہ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا اسے ظاہر کرو، سینوں کی باتیں اندر رکھو یا باہر لاؤ، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ فلانے کے دل میں کیا بات حرکت کر رہی ہے، کیا وسوسہ چل رہا ہے، کیا سوچ چل رہی ہے، وہ کیا اللہ کے متعلق سوچ رہا ہے، بندوں کے متعلق سوچ رہا ہے، کون نیتوں کا مخلص ہے کون نہیں ہے، یعلمہ اللہ، اللہ جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین جانتا ہے وہ سب جو آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ جو زمین میں ہے، اللہ وہ سب جانتے ہیں۔ اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ رب العالمین جو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العالمین کی نظر ہر جگہ ہے۔ یہ کمال ہے، علم بھی ہے اللہ کو اور قدرت بھی ہے اللہ، یا علم اور قدرت اس کو اللہ کے لیے بہت زیادہ جمع کیا جاتا ہے۔ اور آپ بھی ذرا سمجھیے، ایک بندے کو علم ہے، کہ فلانا بندہ میرے لیے بڑا برا سوچ رہا ہے، مثلا علم ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتا، کیا کر؟ یا بعض اوقات ایک بندہ ہے تو بڑا تکڑا، اگر خبر ہوئی نا کہ فلانا میرے بارے میں یہ کر رہا ہے تو بچھاڑ دے گا اور ختم کر دے گا بندے کو، لیکن اب پتہ ہی نہیں کہ بندہ سوچ کے آ رہا ہے۔ کمال یہ ہے کہ خبر بھی ہو کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے میرے متعلق، اور پھر پوچھ بھی سکے۔ تو اللہ میں دونوں صفات جمع ہے، اللہ میں علم بھی ہے کون کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا کرے گا، اور ساتھ پھر طاقت بھی ہے، پوچھ گچھ بھی کر سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اب کچھ صورتیں سامنے رکھی کہ یہ جو انسان کے اعمال ہوں گے نا، کچھ چھپائے ہیں کچھ کیے ہیں، یہ سب پھر تمہارے سامنے آ جائیں گے قیامت کے دن۔ یوم تجد، جس دن آپ پائیں گے، جس دن پائے گا، کل نفس، ہر نفس، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، من خیر، خیر میں سے، محضرا، حاضر کیے گئے، یعنی سامنے، وہ اعمال جو ہے اس انسان نے کیے وہ سامنے لائے جائیں گے، نہ صرف ویڈیو، وہ اصل شکل عمل کی آ جائے گی کہ یہ تیرا عمل ہے، وہ عمل ہی اس انسان کے سامنے آ جائے گا۔ صحیح بخاری کی 1403 نمبر جیسے روایت اشارہ کرتی ہے کہ جس بندے کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہو، فرمیت دی زکوٰۃ ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، تو اس کا یہ مال قیامت کے دن جو ہے وہ گنج سام کی شکل اختیار کر لے گا، اور اس کی زبان ہوگی اور اسے توق پہنائی جائے گی اس کی، اور پھر اس کی ثم یأخذ بالحزمیہ ای بشدقیہ، یہ پھر یہاں لگام سی ڈالے گا اور پکڑے گا ہونٹوں کے دونوں جانب کو، ثم یقول انا مالک انا کنزک، پھر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر میرے سامنے آیت تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اب یہاں دیکھیں کہ وہی جو عمل تھا اسی نے شکل اپنا لیا اور سام کی شکل لے لی ہے۔ تو اعمال کا نہ صرف حساب و کتاب سامنے آئے گا، بیان نہیں، وہ اعمال بھی، اور صرف آڈیو ویڈیو کی شکل میں نہیں، وہ حقیقی عمل بھی سامنے آ جائے گا، اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ جو بھی عمل کیا، ما عملت من خیر محضرا، یہ حاضر کیا گیا، بندہ سامنے پا لے گا۔ کل نفس ما عملت من خیر، قرآن نے کہا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ومن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، قرآن نے تصویریں کھینچی ہیں اس کی۔ یوم تجد، ایک تقدیر ہے واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو جس دن ہر نفس اپنے عمل کو پا لے گا، اور اس میں یہ بھی ہے تود یوما، اس دن چاہے گا ہر نفس اس نے عمل کیے وہ سامنے دیکھ لے گا، پھر اس کی چاہتیں کچھ اور ہوں گی۔ وما عملت من سوء، اور جو اس نے برے اعمال کیے، یہاں دو تفسیریں بنتی ہیں، ایک پہلی تفسیر وما عملت من سوء ای محضرا، جو برے عمل کیے وہ بھی دیکھ لے گا، اچھے عمل بھی اسے دکھائی دے دیں گے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، صحیح بخاری کی روایت کے حوالے سے، بندے نے عمل کیے، صدقہ کیے بعدل التمرہ، کھجور کے مطابق کی مقدار کے مطابق اس نے صدقہ کیا، اللہ نے دائیں ہاتھ میں لیا، پھر اس کو بڑھاتا گیا، کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی تربیت کرتا ہے، اور پھر قیامت کے دن یہ عمل جو ہے پہاڑوں کی شکل میں سامنے آ جائے گا۔ تو یہ عمل جو ہے
اس کے سامنے آ جائے گا۔ تود لو ان بینہ و بینہ وبعیدا بعیدا، اب جب برا عمل دیکھا تو یہ چاہے گا کہ اس کے اور اس کے عمل کے درمیان بہت دوری ہو۔ اور دوسری تفسیر یہ بھی بنتی ہے کہ یہاں محضرہ کو آپ غائب نہ نکالیں، بلکہ وما عملت من سوء، یعنی پہلی بات ختم ہوگی۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، جو جس دن پائے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا من خیر، خیر کا محضرہ حاضر کیا کہ سامنے پا لے گا، بات ختم، آگے نہیں بات۔ وما عملت من سوء تود لو ان، اور جو اس نے برے عمل کیے وہ چاہے گا، تود وہ چاہے گا یہ نفس، لو ان کاش کے، ان بینہا کہ بے شک ہو اس عمل کے درمیان، و بینہ اس بندے کے درمیان، امدم بعیدا فاصلہ اور دوری بہت زیادہ، بہت دور ہو، یہ مجھ سے دور رہے۔ ظاہر ہے اسی عمل نے اور اسی اس کے مال نے اور ایسی اور چیزوں نے گندی شکلیں اپنا لی ہے، خطرناک سانپوں کی شکل بعض اوقات بن گئی ہے۔ اب بندہ بھاگے گا کہ میرے سامنے نہ آئے۔ تو یہ ہوتا ہے بندہ جب کوئی اس کا جرم سامنے آ جائے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے میں پہلے مر چکا ہوتا، دور رہتا، اس کو ہٹا دو مجھ سے، دور کر دو، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، آپ سمجھ گئے ہوں گے، پہلے یہ تھا کہ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ، یہاں محضرہ کو ہم نے پھر نکالا کہ جو برے عمل کیے وہ بھی پا لے گا، اور تودع نئی بات بن گئی ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ تھی کہ محضرہ پہلی بات ختم ہو گئی ہے، اور وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تودع لو ان، یہاں سے دوسری سٹارٹ ہو گئی ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، پھر فرمایا اللہ تمہیں ڈراتے ہیں نفسہ، خود سے، اللہ سے ڈرو۔ جہاں اللہ بڑے رحیم و کریم اور شفیق ہیں وہاں اس کی سزائیں بھی بڑی عجیب ہیں۔ اللہ رؤوف بالعباد، اللہ رب العالمین، ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ ظالم ہے۔ اللہ سے ڈرو اس لیے کہ تم نجات پا جاؤ، اس لیے نہیں کہ اللہ ظالم ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ رب العالمین جو ہے وہ خوب مہربان اور شفیق ہے بندوں پر۔ اللہ کی مہربانی بہت ہے لیکن خاص طور پر بالعباد کا، اپنے بندوں پر۔ عباد کا لفظ اشارہ کرتا ہے اللہ کے مزید شفقت اور مہربانی کی طرف۔ قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اب یہودیوں کو بھی دعوت ہے، عیسائیوں کو، کافروں کو، جو اللہ کے محبوب اور محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اشارہ ہے کہ اگر اللہ کا محب بننا ہے تو آئیے اس نبی کی پیروی کیجیے۔ مسلمانوں کو یہ دعوت ہے کہ عاشق رسول بن بیٹھے ہو اور بڑے بڑے نعرے اور بڑے بڑے جھنڈے اور یہ اور وہ، اس سے کام نہیں بنتا، آؤ اطاعت کرو اللہ اور رسول کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے تمہاری محبت ہے، فاتبعونی، میری پیروی کیجیے۔ اطاعت الرسول جو ہے یہ مقدم، پہلی اور ضروری چیز ہے۔ صحیح مسلم کی 17-18 نمبر حدیث، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے اس پر ہم نے حکم نہیں دیا، اللہ اور رسول سے نہیں ثابت، تو عمل جو اس انسان کا مردود ہے، اللہ کے ہاں مقبول بالکل نہیں ہے۔ فاتبعونی، تم میری پیروی کرو۔ اتباع جو ہے یہ فعل کے اندر ہوتی ہے نا، اتباع، فعل کی تابعداری کو اتباع کہا جاتا ہے اکثر، اور قول کی تابعداری، بات ماننا، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ یعنی اطاعت اور یہاں دونوں اللہ نے ذکر کی نا، فاتبعونی، یہاں آگے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت بھی ہے۔ تو اتباع اکثر فعل کی ہوتی ہے اور اطاعت جو ہے وہ قول کی ہوتی ہے۔ فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تو سے محبت شروع کر دیں گے، کیونکہ اطاعت الرسول جو اطاعت اللہ ہی ہے دراصل، اتباع الرسول اتباع اللہ ہے دراصل۔ جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، قرآن پر عمل جس نے کرنا ہے وہ رسول اللہ کو دے کر چلے گا۔ فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت شروع کر دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، وہ بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں۔ اللہ کی اطاعت کیجیے، رسول اللہ کی اتباع کیجیے، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت شروع کر دیں گے۔ یہاں اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتباع کے فائدے اللہ نے کچھ ذکر کیے ہیں، ایک یہ اللہ کی محبت بندے کو حاصل ہوتی ہے، جو رسول اللہ کا مطیع ہو وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں بخشی جاتی ہیں اس بندے کی جو رسول کی پیروی کرتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو جس نے اپنی خطائیں بخشوانی ہیں وہ رسول اللہ کی اطاعت شروع کر دیں، اتباع۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والے اور رحم کرنے والے، اس لیے وہ بخشیں گے۔ قل کہہ دیجیے اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی بھی بات ماننی ہے، رسول کی بھی ماننی ہے، تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو رسول کی نہ مانے۔ اور اطاعت اللہ تعالیٰ رسول دونوں لازم ہیں، قرآن بھی لازم اور حدیث بھی لازم ہے، دوسرے الفاظ۔ اب ہمارے لیے یہی ہے نا،
ہم تھوڑی کوئی اللہ ہمارے سامنے اس کی پیروی کریں گے، یا رسول اللہ موجود ہم صحابیوں کی پیروی کریں گے، بلکہ ان کی کتابیں موجود ہیں، قرآن موجود، حدیث موجود، ان کی تابعداری اللہ اور رسول کی اتباع اور تابعداری ہوگی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم پھر جاؤ تو اللہ رب العالمین محبت نہیں کرتے کافروں سے۔ اشارہ ہے کہ جو اطاعت اللہ تعالی رسول سے منہ پھیر دے وہ کافر ہیں، اور کافروں سے اللہ رب العالمین محبت نہیں کیا کرتے۔ جس نے مسلمان ہونا ہے اسے قرآن و حدیث کو فالو کرنا پڑے گا، اس کی تابعداری کرنی پڑے گی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ صرف یہی نہیں، پہلے بھی انبیاء آتے رہے ہیں، یہ نبی کوئی پہلا نبی نہیں ہے اس کی تابعداری تمہیں عجیب لگے گی، بلکہ پہلے بھی انبیاء آتے رہے ہیں۔ کیسے؟ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ رب العالمین نے چنا آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح کو، وآل ابراہیم آل ابراہیم کو، وآل عمران کو، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ آل عمران جو ہے یہ دو ہیں تاریخ میں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب کو بھی عمران کا نام ہے، اور دوسرے جو ہیں مریم علیہ السلام کے والد صاحب جو ہیں وہ عمران ہیں، لیکن یہ جو دوسرے جو تقریباً اتفاقی طور پر نبی ہیں جو مریم علیہ السلام کے ہیں، اور دوسروں میں اختلاف ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب، ان کے درمیان ہزاروں سال کا مسافہ ہے دونوں آل عمران کے درمیان۔ وآل عمران علیہ السلام کی یار علی العالمین تمام جہانوں پر، وقت کے افضل ترین لوگ تھے یہ۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ اولاد تھی بعض کی، یہ یعنی ایک تو ان کا بعضها من بعض یعنی نسلی اعتبار سے بعضها من بعض، دین کے اعتبار سے بعضها من بعض، اور ذریت کا اطلاق بعض اوقات آباء و اجداد پر بھی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے آباء و اجداد ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کیسے یعنی جب یہ آپس میں ان کے رشتے ہیں، باپ دادا ہیں یا بیٹا باپ ہیں، تو یہ کیسے ایک خدا بنے دوسرا نہ بنے، تصور عقل نہیں مانتی۔ یہ اولاد یہ جس طرح کہ تم یہودی اور اسی طرح عیسائی الہ بنا بیٹھے ہو بعضوں کو، یہ الہ نہیں ہے، یہ تو انسان تھے، انسان الہ نہیں ہو سکتا، ان کی نسلیں چلی ہیں، آپس میں رشتے رہے ہیں ان کے۔ ذریۃ بعضها من بعض، اولاد تھی بعض کی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین خوب سننے اور خوب جاننے والے، اللہ کو خبر ہے، ہر ایک کی خبر ہے، ہر ایک کی دعائیں سنتے ہیں، التجائیں سنتے ہیں۔ اذ قالت امراتو، اذ قالت، یاد کرو، یہاں کچھ ایک واقعہ بھی ساتھ ذکر کر دیا اللہ کے سننے کا وغیرہ۔ اذ قالت امراتو، عمران جب کہا ہے عمران علیہ السلام کی بیوی نے، رب اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے تیری خاطر ما فی بطنی، اس کی جو میرے پیٹ میں۔ عمران کی بیوی نے کہا کہ جو میرا حمل ہے، جو بچہ مجھے ملے گا، میں نے نظر مانی ہے محررہ، یہ تیری خاطر آزاد ہوگا، وقف ہوگا تیرے دین کے لیے۔ یہ اچھوں کی دعائیں ہوتی ہیں ہمیشہ۔ اولاد ان کی یہ سوچ کم ہوتی ہے کہ میں نے اتنی ڈگریاں دلانی ہیں اور اتنے پیسے کمانے ہیں، ان کی سوچ دین اور دینداری اور الہیت، خشیت، اللہ کے دین کی خدمت ہوتی ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں، جن افراد نے بھی اچھا کام کی ہے، دین کی خدمات کی ہیں، ان کے پیچھے ان کے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، خاص پر والدہ جو ہے بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے اولاد کی تربیت میں اور دین کی خدمات میں، ان کی دعائیں چلتی ہیں اور دعائیں کرنی چاہیے۔ تاریخ اس بات پر گواہ اور شاہد ہے، لمبی بات۔ تو دعائیں کی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، اور اثر پڑتا ہے۔ یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب کسی دیندار خاتون کو حمل ہو تو اس زمانے میں اسے قرآن زیادہ سننا چاہیے، اس کا بھی اس بچے پر اثر ہے، تو پھر پیدا اور پھر تو تربیت بالاولیٰ ضروری ہے انسان کے لیے نا اس کی۔ جی، اور یہ انبیاء کی سیرت ہے کہ وہ اپنی اولاد، اچھی اولاد اللہ سے مانگتے ہیں اور دین کے لیے خدمات کے جذبے ان کے رہتے ہیں، اور اسی دوران پھر ان کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ اچھی اولاد اگر رکھنی ہے، ان کی تربیت اس سے تو بڑی بات نہیں ہو سکتی نا کہ حمل کے دوران سے شروع ہے، پھر وہ پیدا اور جدید آلات سے دور رکھیں، برے ماحول سے دور رکھا جائے، دعائیں دی جائیں، التجائیں ہوں، تربیت ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی جب یہ قربانی ہوں گی تو اللہ کی تو نظر ہے نا۔ اس لیے انت السمیع العلیم پیچھے بھی آیا، پھر انت السمیع آیا، انت السمیع العلیم آیا۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایسی خدمات اور ایسے جذبے اللہ کو نظر آئیں گے تو کیوں آپ کی اولاد کو اللہ ضائع کرے گا، کیوں نہ ان سے دین کا کام اللہ رب العالمین لے گا۔ صدق ہو تو کیا نہیں ملتا انسان کو۔ اذ قالت امرأۃ عمران، کوئی بھی بندہ خود سے بڑا عالم، بڑا فقیر زمانے کا بڑا نہیں بن سکتا، ساتھ والدین کی دعائیں، ان کی سپورٹ، اسی طرح اساتذہ کی، یہ ضروری ہے انسان کے لیے۔
انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اس لیے خود بھی والدین کی خدمت کیا کریں، اساتذہ کی کیا کریں، دعائیں لیں گے تو خدمت کریں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے تاریخ میں علمی خدمات کا، حبر الامہ ہے، قرآن کے ترجمان ہے، اور عالی ترین مفسر ہیں، اس کائنات کے عظیم مفسر ہیں، اور ان کی جو خدمات ہیں اور اللہ نے جو دین کی خدمت لی ہے اس کی ایک بڑی وجہ وہ یہ تھی کہ رسول اللہ نے دعائیں دی تھی نا، اللہم علم کتاب و فقہ فی الدین والی نا۔ تو بڑا بننے کے لیے، بڑا بننا کیا ہے کہ یہ کہ دینی خدمات کے لیے، آخرت کو اچھا کرنے کے لیے، جہاں آپ کی اپنی محنتیں، خلوص، جذبات، الہیت، خشیت، دلی تعلق اللہ کا، یہ ضروری ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ اساتذہ کی دعائیں ملا دیں، کچھ والدین کی ملا دیں، ان کی خدمات ساتھ ملا دیں۔ یہ دعائیں پھر ویسے نہیں ملا کرتی، آپ نے والد والدہ کی خدمت کی، دل سے دعا نکل گئی، زبان سے کہیں یا نہ کہیں، بعض اوقات دل میں دے دی اور آپ کو خبر بھی نہ تھی، اور اس سے ایک دعا نے آپ کی تقدیر بدل لی ہے۔ استادوں کی خدمت کی اور دل میں دعائیں مل گئی، ہو سکتا، تو اسی سے پھر انسان کی تقدیر جو ہے وہ جاگتی ہے، دینی خدمات ہوتی ہیں۔ تو یہاں والدہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے تیری خاطر، تیرے لیے وقف کرنے کی، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں، محررا آزاد، یعنی وقف ہوگا، دنیا کے مشاغل سے آزاد ہوگا، فتقبل منی، مجھ سے قبول فرما لیجیے۔ کوئی احسان نہیں کہ اللہ میں اتنی قربانی دے رہی ہوں، نہیں اللہ ہم محتاج ہیں، فتقبل منی، مجھ سے قبول فرمائیے۔ اس لیے پھر اولاد اور خود کو وقف کیجیے، احسان نہ جتلائیے، اپنے عمل کو بڑا نہ سمجھیے، چھوٹا سمجھیے، خود کی قربانی کو معمولی سمجھیے، اللہ سے دعائیں کریں، فتقبل منی، اللہ قبول فرما لے۔ انبیاء کی یہ سیرت ہوتی ہے۔ پیچھے آپ نے بات پڑھی کہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور یہاں پھر آپ دیکھ لیں وہاں بھی انت السمیع العلیم، یہاں بھی۔ تو دعاؤں میں اس نام کا وسیلہ بہت مفید رہتا ہے، یاد رہے۔ السمیع العلیم اللہ کی یہ وہ صفات ہے کہ جس کا دعاؤں پر بہت زیادہ اثر ہے، اپنی دعاؤں میں یہ لفظ بہت استعمال کیا کریں، انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها، جب جنا بچہ پیدا ہوا، فلما وضعتها، جب اس عورت نے جنا اسے، قالت، کہا، رب اے رب، انی وضعتها انثى، بے شک یہ تو میں نے مؤنث جن دی ہے، یعنی مذکر مانگا تھا، بیٹا مانگا تھا، بیٹی پیدا ہوئی، یعنی کہ اللہ کو خبر نہیں تھی، بلکہ ہوتا ہے نا، لیکن ہر وقت بات جو وہ خبر دینے کے لیے نہیں ہوتی، ہر وقت بات خبر دینے کے لیے نہیں ہوتی، بعض اوقات اپنی کیفیت بتلانے کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کو پتہ کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ دیکھیں میں نے پھر وہ کام بھی کر دیا تھا، تو اللہ کو کیا خبر نہیں ہے کہ آپ نے کیا کام؟ خبر ہے اللہ کو، بس آپ اپنے کا عمل اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں نا۔ ایسے فائدے بعض اوقات خبر سے جڑے ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت خبر کا مقصد خبر دینا نہیں ہوتا، بعض اوقات خبر کے مقاصد اس سے ہٹ کر بھی ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ بے شک میں نے جو ہے انی وضعتها انثى، مؤنث جن دی ہے، اس لیے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں جو انہوں نے جنا، یعنی کہ اللہ کو خبر نہ تھی، اللہ کو خبر تھی۔ واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى، اور نہیں ہے مذکر مؤنث کی طرح، یہ بات پھر ان کی بن جائے گی نا جن کی بیٹی پیدا ہوئی، وليس الذکر کالانثى، امرأۃ عمران کی نا، عمران علیہ السلام کی بیوی کی بات بنے گی کہ عورت جو ہے مرد کی طرح تو نہیں ہو سکتی۔ میں نے دینی خدمات کی نظر مانی ہے، اب دینی خدمات مرد زیادہ کر سکتے، عورت نہیں کر سکتی۔ ولیس الذکر کالانثی، مذکر جو ہے مؤنث کی طرح نہیں ہے۔ اور پیارا جملہ ہے قرآن کا، اس لیے بریکٹوں کے اندر یہ آ گیا، یہ قانون ہے دنیا کا کہ مذکر کبھی مؤنث کی طرح نہیں ہو۔ مذکر کو اللہ نے الرجال قوامون علی النساء، بھلے یہ 100 دعوے کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت جو ہے مرد کے برابر اور قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ ہاں اخروی اعمال میں، دینداری اور الہیت اور خشیت میں اللہ کے ہاں دونوں کا حساب و کتاب برابر ہے، لیکن دنیاوی نظام میں اللہ رب العالمین نے فوقیت دی ہے، ترجیح دی ہے، مضبوطی دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، مرد کو زیادہ دی ہے۔ اور یہ اس عورت کی بھی بلائی ہے، اگر اس عورت کا خاوند شوہر مضبوط نہ ہو تو اس کمزوری کا نقصان اسے بھی ہے۔ شوہر کی مضبوطی ہے، بیوی کی مضبوطی ہے، بھائیوں کی مضبوطی ہے، بہنوں کی مضبوطی ہے، اور اسی طرح میاں کی مضبوطی اس کی بیوی کی، ہر لحاظ سے اگر آپ لیں نا، کیونکہ احسان اس عورت پر بھی ہے، انسان کی ضرورت جو پوری کی گئی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یہی اس کا ظاہری معنی ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یہ اللہ کی بات ہے کہ مذکر جو ہے مؤنث کی طرح نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ واقعی حدیث بھی بتاتی ہے کہ بعض عورتیں بھی کمپلیٹ رہی ہیں، جیسے مریم کا بھی ان میں ایک نام آتا ہے، سے بخاری وغیرہ کی روایت۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، نہیں ہے مذکر مؤنث کی طرح، كَالْأُنثىٰ۔
وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم، میں نے نام رکھا مریم۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ عابدہ کو کہا جاتا ہے عبرانی زبان میں، عبادت کرنے والی۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اور یہ کمال ہے عبادت اس انسان میں ہے نا، عبادت اللہ کی صحیح بندگی جس انسان کو نصیب ہوتی ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اللہ اسے ضائع نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ جو عبادت ہے اس سے کمالات انسان کی جڑی ہے۔ ایک عالم اگر بہت کچھ جاننے والا ہے نا، اس کی زندگی میں عبادت نہیں ہے تو نقائص ہوں گی، بہت زیادہ ہوں گی۔ اور اگر علم کم بھی ہے، عمل زیادہ ہے اور عبادت زیادہ ہے، کمالات زیادہ ہوں گی۔ عبادت تو ویسے ہر بندے کو خوبصورت بنانے والی چیز ہے، لیکن خاص طور پر جب بندے کے پاس علم ہو، بندہ اہل علم ہو اور عابد ہو، پھر کیا مزہ ہے۔ میں اکثر مثال کے طور پر کہا کرتا ہوں کہ عبادت ہر بندے کی خوبصورت بنانے والی چیز ہے، لیکن جب عالم بندہ عبادت کر رہا اور عابد ہو تو اس کی مثال سونہار کی بنتی ہے کہ سونا عام بندہ پہنے تو بھی اچھا لگے گا، لیکن سونہار جو اپنے لیے سونا بنائے گا اس کا پھر اپنا مزہ ہوگا۔ عابد عبادت کرے اس کی اپنی لذت ہے، لیکن عالم عبادت گزار ہو، یہ پھر سونا جیسے سونہار سجائے، وہ والی بات ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے نا کہ اللہ کی بندگی کیسے ہوتی ہے، اسے اصل طریقہ آتا ہے اس سونے کے بنانے کا۔ تو اس لیے عبادت جو ہے کمالی چیز ہے، اور عبادت مذکر کرے مؤنث کرے اللہ اسے ضائع نہیں کرتے۔ بس قانون یہ ہے کہ عبادتیں انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ تو مریم علیہ السلام عابدہ تھی۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اسی لیے اتنا نام چل پڑا، کتنے بڑے بڑے نام گزرے مردوں کے، آج نہیں ہے دنیا میں، مریم کا نام جو ہے وہ گونج رہا ہے عالم میں، اور محبوب اللہ نے بنا دیے، چونکہ عبادت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ بندوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ مریم سے ایک عالم اور دنیا کی محبت ہے۔ وَإِنِّي، اس لیے اسے بھی پھر سبق ملا کہ جب آپ دین کی خدمت میں مخلص ہیں، چھوڑ دیجئے اس فکر کو کہ میری صلاحیتیں کم ہیں یا میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، میرا حافظہ کمزور ہے، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری مصروفیات اور مشاغل زیادہ، یہ بس ایثار دیں اور میدان کے اندر اتر جائیں، اللہ آپ سے دین کی خدمت لے لے گا اور بڑی اچھی دے گا۔ اس سے تو بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ عورت تھی لیکن اللہ جب خدمات ٹھیک ہے اور والدین کی دعائیں ہیں تو اللہ نے دین کی خدمت لی ہے ان سے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، یہ پھر اچھا طریقہ ہے کہ اولاد جہاں خود تربیت کرتے ہیں، جہاں دعائیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی پناہ بھی اولاد کو دلوائی جاتی ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اسی بنا سنن ابو داؤد کی 37 نمبر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعوذ الحسن والحسین، حسن اور حسین کو پناہ دیا کرتے تھے اللہ کی، یہ پڑھ کر وَأَعُوذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَمَّاتٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، یہ اولاد کو اللہ کی پناہ دلوائی جائے، دم کیا جائے ان الفاظ اور ان کلمات سے۔ وَأَعُوذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَمَّاتٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بے شک میں اسے پناہ دیتا ہوں بکا تیری، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو بھی، یہ بھی محفوظ رہے اور اس کی اولاد بھی محفوظ رہے، من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم سے، مردود شیطان سے، دھتکارے گئے شیطان سے۔ صحیح بخاری کی 45-48 نمبر حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ نہیں پیدا ہوتا مگر جب وہ پیدا ہو رہا اور پیدا ہو تو شیطان جو ایک مس کرتا ہے، چھوتا ہے اسے، جس سے وہ چیخ نکالتا ہے، الا مریم وابنہا، سوائے مریم وابنہ، ان کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، یہ محفوظ رہے ہیں۔ شیطان نے انہیں یہ رلایا اور اسی طرح چوکا مار کر رلانا یہ نہیں کیا، باقی اس کے علاوہ تمام دنیا۔ اسی بنا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو چیختا ہے، اکثر یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ دو بندے محفوظ رہے ہیں، مریم اور ان کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام سے، بخاری کی حدیث۔ ثم یقول ابو ہریرہ وقرؤوا ان شئتم وإني أعوذ بك وذريتها من الشیطان الرجیم، پھر ابو ہریرہ نے یہ آیت پڑھی، اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھو، إني أعوذ بك وذريتها من الشیطان الرجیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، فتقبلها ربها، اب دعائیں بھی کی، پناہیں بھی دلوائیں، نیت بھی بڑی اچھی تھی، اللہ سے مانگا بھی بہت زیادہ، تو اللہ نے قربانی تو قبول کرنی ہوتی ہے، انسان کے عمل پر اللہ کی نظر رہتی ہے، اللہ قدردان ہے، شکور ہے، اس نے فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، ان سے قبول کیا ان کے رب نے اس قربانی کو قبول کیا، بھلے یہ مؤنث ہے لیکن نیت بڑی اچھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے عمل کی بڑھوتری کو نہیں دیکھنا ہوتا، طاقت کو نہیں دیکھنا، انسان کے عمل کی عمدگی اور خلوص دیکھنا ہے۔ خلوص اچھا تو فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اللہ نے اس سے قبول کیا، اس کے رب نے اس سے قبول کیا، لیا۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ قبول تو کر لیتا ہے، آپ نے کسی کو تحفہ پیش کیا، کہتا ہے ٹھیک ہے یار دے دو، لیکن وہ انداز وہ قبول حسن والا نہیں ہے۔ قبول حسن ہے کہ قبول بھی کرے، قبول حسن بڑے اچھے انداز سے،
آپ کو مزاج ہے، یار میں نے بڑی اچھی چیز دی ہے، بندہ بڑا خوش ہوا ہے۔ یہ بقبول حسن، رب نے قبول کیا، بقبول حسن، اچھے انداز سے قبول کرنا، بہترین اور عمدہ انداز سے قبول کرنا، تو قبول حسن۔ وَأَنبَتَ نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی پرورش کی، نباتً حسنا، اچھی پرورش۔ انبتا، جب کوئی جڑی بوٹی نکلتی ہے نا، جیسے کوئی پھول ہو اور بندہ اس کی پرورش کر کے پانی لگا کر گوٹی شوٹی کر کے بڑھاتا ہے، یہ انبتا نباتً حسنا، کہ پھر اس میں تربیت کی طرف اشارہ ہے کہ اچھی تربیت رب العالمین نے کی، اور اسی طرح ان کی اپنی محنت بھی تھی اور اچھے انداز سے اپنے اولاد کو سراہا، سنبھالا۔ انبتا نباتً حسنا، پرورش کی، اچھی پرورش، حسی طور پر بھی، معنوی طور پر بھی، یعنی عقل بھی بڑی کامل اللہ نے عطا کی انہیں، اور ظاہری صلاحیتیں اور باطنی سبھی انہیں نصیب فرمائی۔ وَأَنبَتَ نَبَاتًا حَسَنًا، رب العالمین ہے نا، وہی تربیت کرتے ہیں انسانوں کی، پھول بنا دیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ان کی پرورش کی زکریا نے۔ پرورش کا بہت بڑا دخل ہے، بندے جو اچھے بنتے ہیں انہیں پرورش اچھا بناتی ہیں، اچھا ماحول ملا، سازگار، اچھے والدین مل گئے، اچھے استاد مل گئے، اچھے ادارے مل گئے، تو بندے کی کامل تربیت ہو جاتی ہے۔ سورہ نور میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ انسان کی تربیت اس کے دو پہلو ہیں، ہر بچے کی تربیت اس کے دو بنیادی ستون ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ پیدا ہوا، چونکہ صحیح بخاری کی حدیث بتاتی ہے کہ ہر بچہ جو بھی پیدا ہو، اللہ اسے 100% شریف، اچھا، پکا ٹکا مسلمان مومن بنا کر پیدا کرتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ اچھا بالکل صاف ستھرا پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ اسی اگر اچھا رہے، اس کے دوست اسے نہ خراب کریں، والدین نہ خراب ملیں، معاشرہ خراب نہ ملیں، تعلیمی ادارے سے خراب نہ ملیں، اور اس کی ہر لحاظ سے وہ عمدگی قائم رہ سکے اور فطرت کے پردے نہ ٹوٹ سکیں، صحیح رہیں، اور اوپر سے اگر وہی مل جائے نا، وہی قرآن و حدیث کی تربیت ساتھ مل گئی ہے، تو قرآن نے کہا نور علی نور، پھر کامل تربیت بندے کی ہو جاتی ہے، اور یہ سونے پہ سہاگا اور نور پر نور والی کیفیت بن جاتی ہے۔ لیکن جب ان میں سے ایک چیز خراب ہو، یا بچے کی تربیت خراب ہو گئی اور فطری جو خیر تھی وہ اس سے محروم کر دیا گیا، اس سے بچہ محروم کر دیا گیا، اس کے اندر نقائص اور کمی آئی، یا اوپر سے ہے کہ تربیت اچھی قرآن حدیث کی نہ مل سکی، دنیا کی ملی، پیسے کی ملی، دنیا داروں کی مل گئی، تو اس وقت پھر بندے کی تربیت ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ کامل تربیت تب ہوتی ہے کہ جب بندہ جو اللہ نے اس کو شریف الطبع مسلمان بنایا وہ قائم رہے، اور ماحول برے دوستوں اور احباب سے دور رہے، اور ساتھ اوپر سے وہی کی تربیت مل جائے، قرآن ملے، حدیث ملے، اس کی کامل تربیت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک بندہ کامل بندہ اور کامل افراد کسی قوم کے اندر، کسی گھر کے اندر تیار ہوتے ہیں۔ تو یہاں دونوں چیزیں اگر آپ دیکھیں، دونوں آپ کو ملیں گی، ایک طرف فطرت بڑی اچھی اللہ نے دی ہے، وہ بتانا حسنا، اور ساتھ ایک وہ کفلھا زکریا نبی کی تربیت کر رہے ہیں اور اچھے والدین پرورش کر رہے ہیں، اس بنا کامل تربیت ہو جاتی ہے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، کتنا عمدہ بچہ پھر پیدا ہوتا ہے اور بنتا ہے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب کبھی بھی داخل ہوتے ہیں ان کے پاس زکریا محراب میں، محراب عبادت خانہ جو ان کا تھا، چونکہ محراب حرم سے ہے نا، محراب میں اور مسجد میں شیطان کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اس سے لڑائی ہوتی ہے بندے کی نا۔ اسی بنا آپ اگر حدیث دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار جو ہے، صحیح مسلم کی 251 نمبر حدیث میں، وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، مسجد میں بیٹھنا، یہ پہرہ دینا ہے، یہ دشمن کا مقابلہ کرنا، یہ مورچہ زن ہونا، چونکہ اس سے شیطان کو شکست ہوتی ہے۔ مسجد میں بیٹھنا میں ایک تکلیف دینے والی چیز ہے ایمان کی کمزوری کی بنا، لیکن مسجد میں بیٹھنا یہ نفس کی اصلاح کا ذریعہ، دل کی روحانیت کا ذریعہ، امن و سکون اور عافیت کا ذریعہ انسان کے لیے۔ تو محراب کے اندر جب بھی داخل ہوتے زکریا علیہ السلام، وجد عندہ رزقا، وہاں دیکھتے کہ رزق ہے ان کے پاس۔ دیکھیں عورت ہے محراب کے اور مسجد میں بیٹھ کے اللہ کی بندگی کر رہی ہے، کوئی بار رزق روزی کے اسباب بھی نہیں ہے، لیکن جب بھی جائے تو وہاں دیکھیں کہ پھل فروٹ چیزیں نظر آئے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، کہا اے مریم کہاں سے آئی یہ چیزیں؟ انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ یہاں ایک بہت بڑا فائدہ روحانی یہ سمجھیے کہ بندے کی بندگی، بندے کی روزی جو ہے، روزی یہ ریڑھی، فیکٹری، دکان، جاب وغیرہ وغیرہ اس سے کم جڑی ہے۔ بندے کی روزی جو ہے یہ اللہ کے تعلق سے زیادہ جڑی ہے، خاص طور پر تعلق میں جو عبادت ہے نا، عبادت ہے، انسان کو روزی اس کی عبادت کے مطابق ملا کرتی ہیں۔ بھلے یہ باتیں ہر بندے کو نہیں سمجھ آتی،
یہ اس دنیا دار کو نہیں سمجھ آئے گی جس کا ایمان یہ ہے کہ میں کاروبار کروں گا، میں کوئی نوکری کروں گا تو مجھے تنخواہ ملے گی، اسے بات نہیں سمجھ آئے گی۔ لیکن قرآن و حدیث کی یہ ہے کہ جس بندے میں اللہ کی بندگی صحیح ہو، تہجد گزار ہے، اللہ سے مانگنے والا ہے اور اللہ کو بہت راضی کرنے والا ہے، اللہ اس کی روزی جو ہے بعض اوقات اسباب کے بغیر بھی کر دیں گے، اتنی پیاری کریں گے کہ دنیا کو خبر بھی نہ ہوگی۔ تو عبادت سے انسان کی روزی آتی ہے۔ آپ قرآن کو پڑھ لیجئے، جہاں کہیں بھی اللہ نے روزی کا تذکرہ کیا ہے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ضرور بندگی کا تذکرہ بھی ہوگا۔ مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی روزی جو ہے یہ عبادتوں سے جڑی ہے، اس قدر عبادات ہوں گی تو اس کی ایک دلیل یہاں بھی ہے نا کہ آئے دیکھا کہ پھل فروٹ نظر آ گئے، کہا ان اللہ کی حاضہ، یہ کہاں سے آئی یہ چیزیں؟ ان اللہ کی کہاں سے آپ کے لیے چیزیں آئی ہیں؟ حاضہ قالت ومن عند اللہ، کہیں اللہ کی جانب سے ہے یا اللہ نے بھیجی ہے۔ قالت ومن عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ رب العالمین روزی دیتے ہیں من یشاء جسے چاہے بغیر حساب و کتاب کے، اللہ جسے چاہیں بغیر حساب کتاب کے روزیاں بخش دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، یہ اللہ کی عطائیں ہیں، اللہ نے مجھے روزی دی ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ اکبر، سمجھیے یہ بات۔ مومن جو ہے نا، مومن یہ ظاہر پرست نہیں ہوتا، یہ باطن پرست ہوتا ہے۔ یہ اس میں مادیت کم ہوتی ہے اور روحانیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی یہ ظاہری آنکھیں ہو سکتا ہے 6 نمبر کی اینک لگی ہو، لیکن دل کی اینک دل کی نظر بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ معاملات کچھ دیکھ کر کچھ سمجھا کرتا ہے، یہ فاعتبروا یا اولي الابصار کی سوچ رکھتا ہے۔ اب یہاں ذرا دیکھیں، زکریا پرورش کر رہے ہیں مریم علیہ السلام کی، اور اس پرورش کے درمیان انہیں کچھ چیزیں، کچھ اللہ کی عطائیں ایسی نظر آئی جو اسباب کے بالکل خلاف تھی۔ مثلا آئے دیکھا کہ بند کمرے میں فروٹ آ رہے ہیں، اسباب کوئی نہیں ہے، تربیت تو یہ خود کر رہے ہیں، پرورش وہ لائے نہیں ہیں، تو کون لایا ہے؟ تو سوچ یہ کہا نا کہ اللہ نے، وہ من عند اللہ، اللہ کی جانب سے آئی ہے۔ جب یہ چیزیں دیکھی تو خود زکریا علیہ السلام کو ایک چیز سمجھ آ گئی اس سے، اور وہ یہ کہ زکریا کی اپنی اولاد نہیں تھی، ان کی اپنی اولاد نہیں ہے، بوڑھے ہیں اور بیوی بانجھ ہے۔ تو اس سے انہیں فوراً یہ فلسفہ لیا کہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین یہاں اسباب کے بغیر روزیاں پھل فروٹ لا سکتے ہیں، تو کیا ہوا اگر میری بیوی بانجھ پڑ گئی اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے بھی اللہ اولاد دے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعائیں شروع ہو گئی۔ اب بظاہر آپ دیکھیں ان آیتوں میں کوئی ربط نہیں سمجھ آ رہا، لیکن اندرون خانہ بہت بڑا ربط ہے۔ ہنالک دعا زکریا، مومن کی نگاہ اور خاص طور پر انبیاء کی نگاہ عبرتوں والی ہوتی ہے، عبرت حاصل کرنی ہے۔ ہم حدیث نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مومن آدمی پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور وہ اس سے اپنی اصلاح بھی کرتا رہتا ہے۔ منافق طرح طرح کی آزمائشیں آ رہی ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، عبرت نہیں حاصل کیا کرتا۔ مومن آدمی اپنی ہر ٹھوکر سے عبرتیں حاصل کیا کرتا ہے، ہر پریشانی، ہر مشکل سے سبق سیکھا کرتا ہے۔ یہ منافق ہے جی بس کبھی بیماری ہے ٹھیک ہوا، بس میں بیمار تھا الحمدللہ اب ٹھیک ہوں، بس ختم بات۔ کیوں بیمار ہوئے؟ کچھ سمجھ آئی ہے؟ کس کی سزا ملی ہے؟ کس پرابلم نے بیماری پیدا کیا ہے؟ کس ظلم نے تکلیف مسلط کیا ہے؟ معیشت خراب ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ ملک کا اگر بیڑا غرق ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ کبھی سوچا ہے اس کا؟ نہیں۔ یہ چیزیں کم سمجھ آتی ہیں اور ظاہری اسباب زیادہ دیکھتے ہیں کہ یہ وجہ تھی اور وہ وجہ تھی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں کا لفظ اشارہ کر رہا ہے نا کہ اس مقام پر وہ چھٹی حص نے ایک چیز سمجھائی ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں دعا کی زکریا علیہ السلام نے، رب اپنے رب سے۔ انبیاء اولو الایدی والابصار ہوتے ہیں نا، جہاں ان کی ظاہری طاقتیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، وہاں دل کی نگاہ ان کی بہت تیز ہوتی ہے، اور اصل نگاہ دل کی ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا نا فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ ان کافروں، ان فاسقوں، ان فاجروں کی یہ والی نظریں نہیں خراب، ٹھیک ہے، کوئی بالکل پوری کا پوری نظر ہے، نہ دور کی کمزور ہے نہ قریب کی کمزور ہے، لیکن اصل جو ان کی بینائی گئی ہے اور سم بکم عمی بنے ہیں، یہ وہ دل کی نگاہ جو وہ کام نہیں کرتی ان کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں زکریا علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے۔ کیا دعا تھی؟ قال، قرآن کی دعائیں اور خاص طور پر جہاں انبیاء دعائیں مانگ رہے ہیں نا، یہ بہت نہ صرف جاننے اور سمجھنے کی ہوتی ہیں، ایمان کو بڑھانے کی ہوتی ہے، بلکہ یہ سیکھنے سکھانے کی دعائیں بہت کرنے کی ہوتی ہیں۔ اللہ نے انہوں نے ایسے الفاظ لائے ہوتے ہیں نا، انسانیت کو مانگنے کا طریقہ سکھایا ہوتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اولاد ایسی ہونی چاہیے کہ جو والدین کے ایمان کو بڑھائے۔ یہاں مریم کی پرورش ہو رہی ہے اولاد کی طرح، لیکن سبق جو ہے زکریا سیکھ رہے ہیں، اور فائدے ایمانی جو ہے کسے ہو رہے ہیں؟
زکریا علیہ السلام کو ہو رہے ہیں. ایسی اولاد ہو کہ جس کی آپ تربیت نہ کریں وہ آپ کی کر جائے، جس سے آپ جنت کی نہ دکھائیں وہ آپ کو دکھانے والی ہو. ایسی اولاد اللہ سے مانگنی چاہیے جو دین میں معاون بنے. قال رب هب لي من لدن، اور یہ اللہ کر سکتے ہیں، مجھے اشارہ کیا نا کہ اللہ مردوں سے زندے اور زندوں سے مردے نکال بیٹھتے ہیں. قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، دعا کی یا اللہ حب لی، یا وہی حب لی وہاب والی صفت لائی ہے. رب حب لی، اللہ تو حب لی مجھے دیجیے. ہبہ کہتے ہیں کوئی چیز بے قیمت عطا کرنا کسی کو. اللہ دے ایک ٹکا آپ نے نہ لگایا ہو، کوئی قربانی نہ دی ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو اور اللہ فری کھاتا، فری آف کاسٹ عطا کر دے کسی انسان. رب حب لی من لدنک ذریہ، یا اللہ تو عطا کیجیے مجھے من لدنک اپنے پاس سے ذریۃ طیبہ، اچھی اور بہترین اعلیٰ قسم کی اولاد عطا کیجیے. تو اللہ سے صرف دعا اولاد نہ مانگی جائے بلکہ ذریۃ طیبہ، اللہ بیٹا دے نہ ناقص دعا، ذریۃ طیبہ اولاد دے، عمدہ دے، اعلیٰ دے، پیاری دے، مبارک دے، خیر والی دے. ذریۃ طیبہ نیک اولاد عطا فرما، پیاری عمدہ. اور انہیں بھی وہی صفت بیان کی انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی سننے والا ہے دعاؤں کا. فنادت الملائکۃ، آواز دی فرشتوں نے، کسے؟ زکریا کو. وہو قائم، اور وہ کھڑے ہیں، یصلی فی المحراب، نماز پڑھ رہے ہیں محراب میں، عبادت خانے میں اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یہاں بھی ذرا دیکھیں خوشخبری اولاد کی آئی ہے. بندہ جو ہے عبادتوں میں مصروف ہے تو عبادتوں سے خیریں ملا کرتی ہیں، عبادتوں سے ہی بلائیاں سمیٹی جا سکتی ہے، انسان سمیٹ سکتا ہے. وہ قائم یصلی فی المحراب، رب العالمین بعض اوقات نمازوں میں بندے کو خیر خیر کے الہامات کر دیتے ہیں، خوشخبریاں سنا دیتے ہیں. ایک آیت بندے کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی عمومی دنیا میں، نماز میں تہجد میں آیت پڑھی اور سوچنا شروع کر دیا، اللہ ایسا معنی اس آیت کا سمجھا دیتے ہیں جو عام دنیا میں نہیں سمجھ آتا. نماز کے اندر روحانیت جو ہے، نماز کے اندر علم و عمل اور خیر دنیا کی بہت جڑی ہے. اس یہ بھی سمجھ آئی کہ نمازیں پرانی امتوں میں بھی تھی، کیفیات کے اندر فرق تھا. یصلی فی المحراب. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ندا کیا لگائی فرشتوں نے؟ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، یبشرک خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، بیحییٰ، یحییٰ کی اولاد ہونے لگی ہے. نام بھی بتایا، دوسرے مقام پر ہے کہ لم یجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے کسی کا یہ نام تھا بھی نہ. یہ ہم نے شروع میں بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ کی عطائیں بھی وہاں سے آتی ہیں جہاں تک بندے کی سوچ بھی نہ پہنچے، اور اللہ کے عذاب بھی وہاں سے آتے ہیں جہاں بندے کے وہم گمان میں بھی نہ ہو. تو یہاں جب اولاد دی تو اتنی عمدہ اولاد جو صرف نہ عمدہ نام بھی چن کر دیا کہ یہ نام بھی رکھا جائے، اور نام بھی کیسا جو کہ عالم میں کسی کا ہے ہی نہیں ہے. ان اللہ، یہ ایمان اور توکل کی آیتیں بہت بڑی پیاری آیتیں ہیں، ذرا غور کریں گے آپ اس پر. ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، یبشر کا خوشخبری دیتے ہیں آپ کو بیحییٰ، یحییٰ کی، یحییٰ کی خوشخبری اللہ دے رہے ہیں. اور صرف اولاد نہ بلکہ مبارک اولاد ہے. مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا کلمے کی، من اللہ کی جانب سے، اللہ کے کلمات کی تصدیق کرے گا. وہ نبی ہوگا، وہ داعی ہوگا، وہ مبلغ ہوگا، وہ خیر کی راہیں دکھلانے والا ہوگا. وہ سیدہ، اور سردار بھی ہوگا، کریم ہوگا، شریف ہوگا، لوگ رجوع کریں گے اس کی طرف. سردار ہوگا، عمدہ ہوگا، نرالا ہوگا، سید ہوگا، اخلاق کا بھی اعلیٰ ہوگا، کردار کا بھی ہوگا، صورت کا بھی ہوگا، سیرت کا بھی ہوگا. وہ سیدہ، وہ سید ہوگا. وہ حسورا، اور وہ حسور بھی ہوگا، ضابط نفس، خود پر کنٹرول کرنے والا. حسور کا جنہوں نے معنی کیا ہے کہ وہ اس میں شہوت نہیں ہوگی، یہ بات غلط ہے. یہ انبیاء کے اندر نقص ہے، انسان میں نقص ہوتا ہے کہ شہوت نہ ہو، بلکہ کمال یہ کہ شہوت ہو اور کنٹرول ہو. جس طرح کہ صحیح بخاری کی روایت ہے نا 1927 کہ نبی علیہ السلام کے متعلق عائشہ فرماتی ہے کان املککم لعربہ، اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے والے تھے، اگر ان کی خواہش عام انسانوں سے بہت زیادہ تھی. آپ روایات پڑھتے ہیں کہ ایک ہی رات اپنی 9 اور 10 اور 11 بیویوں سے تعلق بھی قائم کیا ایک ہی رات میں. یہ انسان کی طاقت نہیں ہے. اور اسی طرح ہم سے ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی، انہوں نے 9 سنبھالی، تو ان کی طاقتیں تھیں نا. بدنی طاقتیں انبیاء کی بہت ہوتی ہیں. پیچھے آپ نے بخاری کی روایت پڑھی، سلیمان علیہ السلام نے ایک رات 100 بیویوں سے تعلق قائم کیا. انبیاء کی یہ طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ طاقت ہو اور کنٹرول ہو. ہماری طاقت ہوتی نہیں ہے پھر بھی بے کنٹرول ہوتے ہیں. انبیاء کی طاقتیں بے مثال ہوتی ہیں، مردانگی ان کی بہت کمپلیٹ ہوتی ہے، اور ساتھ کنٹرول. کان املککم لعربہ، کہ اپنی خواہش پر بہت زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے. تو یہ وہ حسورا کہ طاقت ہے
لیکن باوجود اس کے خود پر کنٹرول کرنا. حصورا و نبی من الصالحین. اور یہ ہوتا بھی ہے عقلی طور پر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. عام انسان کی خواہشات کم ہوتی ہے، دیندار کی زیادہ ہوتی ہیں. اور اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ انسان کی اللہ نے کوئی طبیعت بڑی عجیب پیدا کی ہے نا. ایسا بندہ جو اپنی زبان کو بے لگام رکھتا ہو، غلط استعمال کرتا ہو، جو وسوسہ دل کے اندر آیا بس زبان سے کہہ دیا، اور کان بھی غلط استعمال کر رہا، ہر فحشی اور یعنی سنتا جا رہا، آنکھیں بھی غلط یوز کر رہا، ہر چیز دیکھتا جا رہا ہے، تو یہ خواہش ان راستوں سے بھی انسان کی نکلتی رہتی ہے، کم ہوتی رہتی ہے. اور جو آدمی جس نے تمام راہیں بند کر دی ہے، آنکھ غلط نہیں استعمال ہو رہی، کان غلط نہیں استعمال ہو رہا، زبان نہیں غلط استعمال ہو رہی، تو یہ خواہش جمع رہتی ہے انسان میں. اس بنا پر عام لوگوں، نیک لوگوں کی یہ خواہشات زیادہ ہوتی ہیں. اور اسلام کی بھی ترغیب ہے، اسلام اس سے نہیں منع کرتا کہ جائز خواہشات جائز راستوں سے ایک نہیں، دو نہیں، 4 بیویاں رکھ کر پوری کی جائے، بلکہ یہ کمال ہے کسی انسان کا. نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے کہ فخر کریں گے جس کی اولاد زیادہ ہوگی، بیویاں زیادہ ہوں گی. اور حدیثوں میں یہاں تک کہا ہے کہ تزوج الورود الودود، ایسی شادیاں کرو ایسی عورتوں سے کہ جو زیادہ بیویاں جو زیادہ بچے جننے والی ہوں، زیادہ محبتیں دینے والی ہوں، میں فخر کروں گا انسانوں پر. اس کے اندر کوئی حرج نہیں. حلال کے استعمال میں، حلال کی کثرت میں اسلام نے کوئی پابندی، کوئی مذائقہ نہیں رکھا، سب کچھ کیا جا سکتا ہے. ہاں یہ ہے کہ حرام نہ ہو. اور بندہ حصور، وہ حصور و نبی من الصالحین، یہ حصور تھے، ضابط نفس تھے، خود پر کنٹرول کرنے والے تھے. وہ نبی من الصالحین، اور نبی بھی من الصالحین، نیک لوگوں میں سے، عالی ترین افراد میں سے یہ ہوں گے. خوشخبری سنا دی. قال رب انا یکون لی غلام، کہا اے میرے رب کیسے میری اولاد ہو. یہاں ذرا فلسفہ سمجھیں. دعا کی کہ اللہ اولاد دیجیے. یہاں بات تھوڑی مختصر ہے، سورہ مریم نے بڑے پیارے انداز سے پھر بیان کی ہے کہ اللہ واشتعل الارض شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. کہ اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی بانجھ پڑ گئی ہے، اولاد نہیں ہے، باوجود اس کے تجھ سے میں نا امید نہیں ہوں، مجھے اولاد عطا کیجیے. اللہ سے دعائیں کی. اور یہاں پس منظر بتایا نا کہ جب دیکھا کہ مریم کو بغیر پھل کے فروٹ مل رہے ہیں اور بغیر سبد کے مل رہے ہیں تو خود پیدا ہوئی کہ اللہ کر سکتے ہیں، تو کہا کہ اللہ مجھے بھی اولاد دیجیے. اللہ سے اولاد مانگی، لیکن اب جب اولاد کی اللہ نے خوشخبری دی پھر حیران ہو گئے. یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اللہ سے وہ چیز مانگی جو آپ ظاہری اسباب کے تو خلاف ہے، لیکن ایمان اتنا ہائی تھا کہ ایمان نے کہا کہ نہیں اللہ یہ کر سکتے ہیں. ایمان نے وہ چیز آپ سے منگوا لی، اللہ رب العالمین سے منگوائی، لیکن جب چیز ہونے لگی پھر وہ جب ظاہری اسباب پھر سامنے آنے لگے، یہ ہوگا کیسے؟ شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب، ایک طرف آپ کی نظر رہتی ہے ظاہری اسباب پر، دوسری طرف اللہ کی طاقتوں پر رہتی ہے. ظاہری اسباب کہتے ہیں کہ کام نہیں ہو سکتا، اللہ کی طاقتوں پر جب نظر رہتی ہے اور آپ کا ایمان تھوڑا بڑھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا. جی اللہ کے لیے کیا اسباب کیا ہوتے ہیں. شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اسباب کی مثال تو ایک گدھے کی ہے، اس پر صرف سوار ہوا جاتا ہے، کام تو اللہ نے کرنے سے. تو جب یہاں نظر پڑتی ہے اللہ کی طاقتوں پر تو آپ کہتے ہیں کام ہو سکتا ہے. اب آپ نے اللہ کی طاقتوں کو دیکھا، نبی نے اللہ کی طاقتوں کو دیکھا، دعا کر دی کہ یا اللہ یہ کام تو کر دے. اور اللہ نے چونکہ اللہ کا نظام بھی حدیث قدسی ہے کہ بندہ جس طرح میرے بارے میں سوچتا ہے میں اسی طرح کرتا ہوں. اس بندے نے یہ سوچا کہ اللہ یہ کام بغیر اسباب کے کر سکتے ہیں، دعا کر دی، اللہ نے اپنے وعدے کی وفا کی اور وہ کام کر دیا. لیکن جب یہاں پھر نظر ڈالی اسباب پر، اسباب تو ہے نہیں، تو پھر وہ جیسے بندہ جیسے ڈمڈول نہیں ہو جاتا، وہ کیفیت بن جاتی ہے. اور اس لیے کہتے ہیں کہ یا اللہ انا یکون لی غلام، میری اولاد کیسے ہوگی. وقد بلغنی الکبر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وامرأتی عاقر، بیوی میری بانجھ، اب یہ کیسے ہوگا. یہ ہے ایمان، یہ ہے انبیاء کا ایمان کہ جو اسباب کو ہیچ کچھ نہ سمجھنے والا. اللہ کی طاقت واقعی ایسی ہے، بھول گئے. قرآن نے نہیں بیان کیا کہیں سمندر جو ہے وہ راہ بنے اور کہیں اس کے بڑے بڑے کام ہو جائیں. اللہ کی طاقت نے تھوڑی دیر پہلے بات کی نا کہ آپ کو اللہ کی اتنی عطائیں نصیب ہوں گی جس قدر آپ اللہ کی طاقتوں پر ایمان رکھیں گے. جس قدر اللہ کو آپ مضبوط مانیں گے اتنی ہی اللہ مضبوطی دکھائے گا آپ کی زندگی میں. جس قدر آپ کو اللہ کو کرنے والا مانیں گے اسی قدر وہ کر کے دکھائے گا. اور جس قدر آپ کم مانیں گے ظاہر پھر محرومیاں بھی زیادہ ہوں گی انسان کی. قال ربی انا یکون لی غلام، کہا اے میرے رب انا یکون لی غلام، کیسا ہو میرا بچہ، کیسے ہو میرے لیے بچے، اولاد میری کیسے ہو. انا یکون لی غلام، کہاں سے ہو میرے لیے اولاد، اولاد میری کیسے ہو. وقد بلغنی الکبر، مجھے پہنچی ہے
مجھے پہنچا ہے بڑھاپا، بوڑھا ہو گیا ہوں، وامراتی عاقر، یہ نہیں کہا میں بانجھ ہو گیا، چونکہ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے بوڑھا نہیں ہوتا نا، بوڑھا ہو گیا بانجھ نہیں ہوتا، قد بلغنی الکبر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وامراتی عاقر، میری بیوی جو ہے بانجھ۔ آپ جانتے ہیں کہ عورت کی خاص عمر اولاد پیدا کرنے کی، اس کے بعد پھر رحم کی وہ گرمی نہیں رہتی، گرمائش اس کے بنا اولاد نہیں ہو سکتی۔ وامراتی عاقر، بیوی میری بانجھ ہے۔ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اللہ نے پھر اپنی طاقت بتائی کہ نہیں، اسی طرح ہی اللہ کریں گے، یہ نو پرابلم، اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں اسباب کی، اگر نہیں ہے تب بھی یہ کام ہو، كذلك اللہ يفعل ما يشاء، یعنی آپ اسی طرح ہوں گے، حالات ایسے رہیں گے۔ اور یہ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ اسی طرح کی یہ کرتے ہیں جو چاہے، بعض اوقات ایک چیز اسباب کے نہیں مطابق ہوتی، كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اسی طرح اللہ کرتے ہیں جو وہ چاہیں۔ اللہ سے کوئی لا مانع لما اعطیت، اللہ سے جب اللہ دینا چاہے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، جب اللہ کوئی خیر دینے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کو ٹال نہیں سکتا۔ اگر بندے کا توکل اور یقین قرآن نہ بنائے، وہی نہ بنائے، تو اس کا توکل کوئی چیز دنیا کے نہیں بنا سکتی۔ قال رب اجعل لی آیا، کہا میں رب اجعل لی آیا، بنا لیجیے میرے لیے ایک آیت، چونکہ اللہ نے کہا کہ یہ کام ہوگا تو یقین آ گیا۔ اب کہا اللہ کو نشانی دیجیے، کام روٹین سے ہٹ کر ہونے لگا، کوئی ایک علامت بنائیے اس کے لیے۔ قال کہا رب اجعل لی آیا، بنائیے میرے لیے ایک آیت، کوئی نشانی۔ قال آیت کا کہا نشانی ہے اللہ تکلم الناس، تیری نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس، کہ تو کلام نہیں کرے گا، باتیں نہیں کر سکے گا، لوگوں سے ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارات، اشاروں سے ہی باتیں ہوں گی۔ ایک بات یہ سمجھ آئی کہ اشارہ عمومی طور پر بات نہیں شمار ہوتا، اس لیے نماز میں بعض اشارے ضرورت کے تحت جائز ہو جاتے ہیں، احادیث نے بتایا ہے، خصوصاً نفل نماز میں۔ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، آپ لوگوں سے بات نہیں کریں گے مگر اشاروں میں ہی کریں گے۔ اللہ چونکہ یہ زیادہ باتیں بھی اللہ کو نہیں محبوب نا، اس میں کہ اشارہ بھی ہے، اور یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عطاؤں کو حاصل کرنے کے لیے باتیں کم کریں، اللہ کی بندگیاں زیادہ کریں۔ بندگیاں آپ کی زندگی میں زیادہ ہوں گی تو بلائیاں زیادہ ملیں گی۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسنا اور زیادہ رونا اللہ کے آگے۔ اور اسی طرح سے ابن ماجہ کی 41-93 نمبر حدیث، لا تکثروا الضحک، کہ زیادہ نہ ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا جو ہے تمیت القلب، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ بخاری کی روایت 10:44 کہتی ہے لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اور امام مالک صاحب اپنے موطا میں 28-21 پر ایک اثر لائے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، بلاغیات مالک میں سے ہے، کہ وہ فرماتے تھے کان یقول لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ باتیں زیادہ نہیں کرنی، کیونکہ اس سے دل جو ہے سخت پڑ جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے جو دور دل ہے وہ جو سخت دل ہو۔ اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے گناہوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ خود کے گناہوں پر نظر رکھنی ہے اور اپنی اصلاح جو ہے کرنی ہے۔ اور اسی طرح فرحم اہل الوباء، کہ جو آزمائشوں والے ان پر رحم شفقت مہربانیوں سے کام لینا ہے اور کرنی ہے۔ الی آخر هذا الاثر، تو یہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دنوں تک بات نہیں کرنی مگر اشاروں سے۔ واذکر ربک کثیرا، اور اللہ رب العالمین کی یاد کرنی ہے، اللہ کا نام لینا ہے، تذکرے کرنے، ذکر و اذکار، کثیراً بہت زیادہ۔ وسبح بالعشی والابکار، اور تسبیح بیان کرنی ہے صبح و شام، بالعشی شام کو، والابکار اور صبح کو۔ اللہ رب العالمین کی بندگی ہے، پھر ہماری شریعت میں بھی ہے نا، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، صبح و شام میں نمازیں ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کر سورج کے طلوع ہونے تک، سنن نسائی کی روایت ہے، بیٹھ کے اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اسی طرح شام کو کیا کرتے تھے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے صبح و شام کی بندگی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفیٰ، کہ اب مریم کی بات پھر شروع ہوگی، چونکہ عیسائیت پر بھی رد ہے نا، عیسائیت کے مسائل بھی بیان ہو رہے ہیں یہاں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفیٰ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے چنا آپ کو، وطہرک، اور آپ کو پاک کیا ظاہری گندگیوں اور باطنی گندگیوں سے، نجاست وغیرہ وغیرہ یہ بھی نہ ہوگے، گناہ بھی نہیں ہوں گے۔ واصطفاک علی نساء العالمین، اور آپ کو چنا ہے تمام عورتوں پر، جہان کی جتنی عورتیں ہیں اس پر آپ کو فوقیت دی ہے، ترجیح دی ہے۔ واقعی مریم کا نام ہے عالم کے انسانوں پر، خاص طور پر عورتوں پر، علی نساء العالمین، عورتوں کی سردار ہے۔
یا مریم اے مریم اقنتی لربک، اب اللہ نے اگر فوقیت مقام مرتبہ علم سے نوازا ہے تو اللہ کی بندگیاں ہوں گی نہ کہ تکبر۔ یا مریم اے مریم اقنتی لربک، اطاعت کیجیے، قنوت کیجیے، فرمانبرداری اختیار کیجیے، عاجزی انکساری اختیار کیجیے ربک، اپنے رب کے آگے، رب کے سامنے جھکیے۔ واسجدی، سجدہ کیجیے، ورکعی، رکوع کیجیے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں سجدے کو پہلے ذکر کیا چونکہ وہ جمع کے لیے مطلق نا، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر سجدہ پہلے آ گیا، سجدہ اہم بھی ہے نا۔ ورکعی مع الراکعین، اور خاص طور پر یہودیت اور عیسائیت نے سجدوں کے اندر بگاڑ پیدا کی تھی نا۔ واسجدی ورکعی مع الراکعین، سجدہ کیجیے، رکوع کیجیے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، باجماعت نماز پڑھیے یا ان کے ساتھ مل ملا کر چلیے۔ مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہیں رہنا، ساتھ چلنا ہے، اس کی بھی اہمیت ہے۔ واتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کی راہ چلنی ہے انسان نے۔ ذالک من انباء الغیب، اب نبی کو بھی یہ درس، عام انسانوں کو درس کے دیکھو کہ پرانی جو چیزیں ہیں، قصے کہانی ہیں، سٹوری ہیں، واقعات ہیں، یہ نبی بیان کر رہا ہے تو سمجھیے کہ یہ نبی اللہ کا سچا نبی ہے۔ عیسائی ہو، یہودی ہو، مشرکوں، مسلمانوں، مانو اس پر ایمان لاؤ، وگرنہ کہاں سے انہیں خبر ہوئی۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم والی بات ہے نا۔ نوحی الیک، جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، یہ خبریں اللہ نے بتائی تھی۔ وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہ تھے، اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے، اقلام، اپنے قلم، ایہم یکفل مریم، کہ کون کفالت کرے گا مریم کی۔ مریم اعلیٰ خاتون تھی، اس کی کفالت تربیت پر لوگوں کا جھگڑا تھا۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ قرہ، اور قرے کی ایک شکل اس زمانے میں یہ تھی کہ قلم ڈالے جاتے تھے، جس کا نکلتا تھا اسی کے نام قرہ نکل آتا تھا۔ اسلام نے بھی قرے کو جائز کہا۔ سے بخاری کی روایتوں میں جیسے 2593 نمبر میں اقرع بین النسائی، نبی علیہ السلام بعض اوقات اپنی بیویوں کے درمیان میں قرہ ڈال لیا کرتے تھے کہ سفر میں فلانی میرے ساتھ رہے، کون رہے گی، تو قرہ ڈالتے تھے۔ اسلام میں قرے کی گنجائش ہے۔ ایہم یکفل مریم، کہ کون کفالت کرے گا مریم کی، نگرانی کون کر سکے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے کہ کون تربیت کرے، کون اپنی پرورش میں لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نہ تھے اور پھر بھی یہ خبریں آپ کو بتائی گئی ہیں تو سمجھ آئی کہ یہ نبی سچا نبی، قرآن سچا۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ رب العالمین خوشخبری دیتے ہیں آپ کو بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی، منہ جو اس اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری، اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کلمے کی، بکلمۃ منہ کا معنی اس اللہ کی جانب سے کلمہ ہے، نہ کہ اللہ کا جز ہے، نعوذ باللہ۔ بکلمۃ منہ، اس اللہ کی جانب سے کلمہ ہے، اسمہ المسیح، قرآن نے کہا نا وہ کلمۃ القاہا الی مریم وروح منہ، اللہ کا کلمہ جو اللہ نے القاء کیا۔ اسمہ، اس کا نام، المسیح، مسیح ہے، عیسیٰ بن مریم۔ مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کو مسح کرتے تھے، اللہ ٹھیک کر دیا کرتا تھا نا، اور اسی طرح زمین میں چلنا پھرنا بھی ان کا تھا، اور مزید وہ ہوگا، قرب قیامت آئیں گے، بات آگے آنے لگی ہے۔ عیسیٰ بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وجی، صاحب وجاہت، معزز، قابل رتبہ اور مرتبہ، وجیہ کہتے ہیں۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، عیسیٰ نے کہا تھا نا میں مبارک ہوں جہاں بھی ہوں، دنیا آخرت دونوں میں مبارک، اور جہاں بھی جاتے ہیں ان سے خیر ہی پھوٹتی تھی۔ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ صاحب وجاہت ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں۔ یہاں لگ بھگ 20-25 صفات عیسیٰ علیہ السلام کی ذکر ہیں، فی الدنیا والآخرہ، ومن المقربین، اور مقربین میں سے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ باتیں کریں گے لوگوں سے، فی المہد، گہوارے میں، ماں کی گود میں، وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں بھی، یہ نہیں کہ بچپن میں کریں بعد میں نہ کر سکے۔ دوسرا معنی یہ کہ جس طرح کہ وہ بڑی عمر میں باتیں کریں گے، چھوٹی عمر میں بھی کریں گے، فی المہد وکہلا، دونوں عمروں میں ایک جیسی باتیں کریں گے، فی المہد۔ اور یہ نشانی تھی اللہ کی بہت بڑی کہ بچہ بول رہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سورہ مریم میں بات آ رہی ہے۔ ومن الصالحین، اور وہ نیک لوگوں میں سے بھی ہوں گے۔ بعض اوقات بندہ بڑا تیز ہے بولنے میں، بول لیتا ہے لیکن نیک نہیں، ومن الصالحین، نیک بھی ہوں گے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، اب مریم کو تعجب ہوا، کہنے لگی اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کہاں سے میرے لیے اولاد ہو، کیسے میری اولاد پیدا ہو، ولم یمسسنی بشر، مجھے چھوا نہیں ہے کسی بشر انسان نے، بشر میرے قریب تک نہیں آیا، یمسسنی وہ بہت مبالغہ ہے نا، یعنی میرے قریب تک کوئی بھٹکا نہیں ہے۔ اور قانون یہ ہے کہ اولاد جو پیدا ہوتی ہے خاص پروسیس کے ذریعے، جبکہ شادی نہیں ہے، کوئی بشر قریب، یعنی اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ نہ حلال طریقے سے نہ حرام طریقے سے میرے کو قریب آیا ہی نہیں ہے، میری اولاد کیسے ہو۔
اللہ فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ یخلق پیدا کرتے ہیں ما یشاء جو چاہیں۔ یہاں خلق کہا، دیکھیں پیچھے یفعل کہا تھا، فرق یہ ہے چونکہ وہاں باپ بھی ہے اور ماں بھی ہیں، اولاد کی پیدائش ہونی، اس لیے یفعل کہا۔ یہاں فعل نہیں ہے بلکہ خلق ہے، یہاں باپ نہیں ہے اور انوکھے انداز سے اولاد کی پیدائش ہونی، اس لیے یخلق کو کہہ دیا۔ یہ قرآن کی باریکی ہیں۔ اذا قضا امرا، جب اللہ رب العالمین فیصلہ کرتے ہیں کسی کام کا، اگر آپ مشکل سمجھیں مشکل نہیں ہے، کیوں؟ اللہ کی طاقت اتنی مضبوط ہے، جب کرے فیصلہ کسی کام کا فإنما یقول له، تو وہ کہتا ہے کون ہو جا، فیکون تو ہو جاتا ہے، بس کون کہنا اور کام کا ہو جانا۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ اسے سکھائے گا کتاب کو، والحکمت، اور حکمت کو، دانائی کی باتیں۔ واقعی عیسیٰ علیہ السلام بہت دانا انسان تھے اور بڑی دانائی کی باتیں تاریخ میں مشہور ہیں ان کی، جیسے کچھ دیر پہلے ہم نے موطا کے حوالے سے پڑھی۔ والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل بھی سکھائیں گے۔ نبی ہوشیاری کی باتیں بھی سکھاتا ہے اور کتابیں بھی سکھایا کرتا ہے۔ ورسول الی بنی اسرائیل، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف، اور کیا کہیں گے؟ انی قد جئتکم، بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ رسول جب آئے تو دعوت دیتا ہے، اس لیے بات انہوں نے خود شروع کر دی۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے پاس رب العالمین کی طرف سے آیات اور معجزات لے کر آیا ہوں، معجزات بھی ہیں کتاب بھی ہے۔ انی اخلق لکم من الطین، کہ بے شک انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں پیدا کروں گا تمہارے لیے من الطین، مٹی میں سے، کہایات طیر، پرندے کسی شکل پیدا کروں گا۔ فانفخ فیہ، اور پھر اس میں پھونکوں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ ہو جائے گا پرندہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے، باذن اللہ، یہ معجزہ ہے ان کا۔ وابرئ الاکمہ والابرص، اور میں جو ہے ٹھیک کروں گا الاکمہ مادر ذات اندھا، والابرص اور کوڑ زدہ شخص برس کی بیماری مبتلا، وحی الموتى باذن اللہ، اور میں زندہ کروں گا مردے، لیکن سب کچھ خود نہیں بلکہ باذن اللہ، اللہ رب العالمین کی اجازت اور عطا سے۔ اور یہ بہت بڑے کام ہیں۔ بنائی کا نہ ہونا صحیح بخاری کی 56-73 نمبر حدیث، 56-53 نمبر حدیث بتاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسیہ، جب میں اپنے کسی بندے کو آزماؤں اور اس کی نظریں ختم کر دوں اور وہ پھر صبر کرے تو اس کے بدلے جنت دوں گا۔ چونکہ عطا، یہ تکلیف بہت بڑی ہے نا، اندھے کو کہتے ہیں کیا چاہیے؟ تو آنکھیں ہی چاہیے کہ وہ دنیا دیکھ سکے، سب سے بڑی تمنا اسی کی یہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح برس بھی بہت بڑی بیماری ہے، نبی علیہ السلام اس سے پناہ مانگتے تھے۔ سنن ابو داؤد کی 15-54 نمبر حدیث، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ برس اصل میں اس کا بڑا پن یہ ہے، تکلیف والی شکل یہ ہے اور کیفیت ہے کہ لوگ نفرت کرتے ہیں انسان سے نا، اس لیے نقصان دہ بیماری، عجیب ترین بیماری ہے۔ تو ایسے بیمار اللہ رب العالمین کے ہاتھوں ٹھیک کر دیا کرتا تھا، مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، جو مرے واپس نہیں زندہ ہوتا، اللہ کا قانون یہ ہے، لیکن یہاں اس کے برخلاف۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، چونکہ آخر میں انہوں نے پھر آ کر مقابلہ بھی کرنا دجال کا، تو دجال بھی تھوڑی ان کی شکل اپنائے گا نا، یعنی کہ نقلیں اتارے گا، جی مردے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ نے انہیں اصل طاقت دی تھی۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اللہ کا قانون ہے کہ باطل کے مقابلے میں جو حق کھڑا کرتے ہیں وہ صلاحیتیں حق میں زیادہ پائی جاتی ہیں باطل سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مقابلے میں آنا دجال کے نا، تو وہ صلاحیتیں یہاں مضبوط اور ٹھوس ہیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں خبر دوں گا وہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، کیا کھا کے آئے ہو گھر سے اور کیا جمع کیے بیٹھے ہو، سب کی میں خبر دوں گا اللہ کی اجازت سے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک تمہارے لیے اس میں نشانی ہے اگر تم مومن ہو، نشانی ہے۔ ومصدقا لما بین یدیہ، لیکن جس نے بات نہ مانی ہے اسے نشانیاں کیا فائدہ دے گی، پھر بھی نہ مانا۔ یہ ایمان لانا اس کا نشانیوں سے تعلق کم ہے، اس کا دل کی بہتری اور عمدگی سے زیادہ تعلق، رجوع اللہ سے زیادہ ہے۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور اسی طرح میں تصدیق کرنے والا ہوں گا اور ہوں لما بین یدیہ من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو تورات ہے اس کی، تورات کی تصدیق کی ہے انجیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تورات پہلے انجیل بعد میں۔ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْ وِزْرَهُمْ کے تحت نا، نبی جو ہیں وہ فالتو بوجھ اتارا کرتے ہیں، اور اسی طرح نبی کے جو صحیح وارث ہیں نا، مثلا اس زمانے میں جو اہل حق ہیں نا، اور لوگوں نے جو دین کے نام پر یہ بے دینیاں شروع کی ہیں نا،
اور تکلیفیں اور یہ دربار اور یہ فلانا تو صحیح دین والے ہیں وہ یہ بوجھ اتارتے ہیں لوگوں کے کہ اپنے مال نہ ضائع کرو، یہ نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھا کر اپنا مال اپنے پیسے تباہ و برباد نہ کرو، مال نہ ضائع کرو، تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ یہ ننگے پاؤں ان گرمیوں میں چلنا کیا فائدہ ہے اس کا؟ اللہ کی بغاوتیں نافرمانیاں سچا دین جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے آسان بنایا۔ تو ہر نبی اور نبی کا صحیح وارث یہ لوگوں کی تکلیفیں مشکلات وہ حل کیا کرتا ہے۔ وَلِحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میں حلال کروں گا تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میں تمہارے پاس لاؤں گا نشانی تمہارے رب کی طرف سے، نشانیاں خصوصاً کتاب اور معجزات رب کی طرف سے لاؤں گا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونِی اصل میں، اور میری اطاعت کرو۔ اللہ سے ڈرو، خوف اللہ کا، اطاعت رسول کی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ فَاعْبُدُوا، سے اللہ کی بندگی کرو۔ نبی بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے، بندگی نبی کی بھی ضرورت ہے، تو میں کرتا ہوں تم کیوں نہ کرو گے؟ تم بھی اللہ کی بندگی کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، یہ سیدھی راہ، اللہ کی بندگی والی راہ، سیدھی راہ۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، پس جب محسوس کیا ان سے عیسیٰ علیہ السلام نے کفر کو، جب دعوت دی اور دیکھا کہ یہ لوگ نہیں ماننے لگے، قال، فرمایا، من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف، کون میری مدد کرے گا دعوت الی اللہ میں، اللہ کی طرف بلانے میں، دین کی تائید کرنے میں کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حواری جو ہے خاص دوست اور ساتھی اور تعلق دار کو کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی 46 نمبر حدیث میں اسی نمبر اسلام فرماتے ہیں، ان لکل نبی حواری و حواری الزبیر، ہر نبی کے خاص ساتھی اور حواری ہوتے ہیں، اور میرے جو حواری ہیں وہ زبیر صاحب ہیں، جب انہوں نے ایک مشکل کام کو اپنے سر لیا تھا۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ جب اللہ پر ایمان ہو پھر ہی بندہ نبی کا ساتھ دے سکتا ہے، دینداروں کا اور قربانیوں کا ساتھ دے سکتا ہے۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہو بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم جو مسلمان فرمانبردار اللہ کی بات ماننے والے ہیں۔ ربنا ربنا آمنا، اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے ہیں، بما انزلتا، اس پر جو تو نے نازل کیا۔ ہر جگہ جہاں برے ہوں وہاں اچھے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں عیسیٰ کے نہ ماننے والے تھے، بعض ایسے ماننے والے اور نیک افراد بھی تھے۔ بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، ہم نے پیروی کی رسول کی، ہم رسول کی پیروی کرنے والے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہمیں لکھیے مع الشاہدین، گواہ دینے والوں کے ساتھ، ہم تیری مدد کرنے کو تیار ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیں گے، لہٰذا ہمیں اپنے ساتھ رکھیے، اور اللہ سے بھی دعا کہ یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو گواہیاں دیں گے، جو دین کی خدمت کریں گے۔ واقعی بہت بڑی عطا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ کسی انسان نے اگر یہ دیکھنا جاننا ہو کہ مجھ سے اللہ راضی ہے یا نہیں، تو ایک اچھی حالت یہ ہو سکتی ہے، اور ایک اچھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اللہ اس سے اپنے دین کی خدمت لے رہے ہیں یا نہیں۔ جس کو دین میں استعمال کیا جا رہا ہے، جانی طور پر، مالی طور پر، فطری طور پر، اور علمی طور پر، عملی طور پر، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ اس بندے سے راضی ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین۔ اسی طرح سے پھر عام جو حقانیت کی گواہی ہیں، توحید کی گواہی ہے، یہ بھی اس کے اندر داخل اور شاہد ہے کہ ہمیں ان میں سے کر دیجیے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہیں تدبیر چلی۔ نتیجہ پھر یہ نکالا کہ یہودی اٹھے اور بدبخت قوم، اور انہیں اٹھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سوچی، لیکن اللہ نے پھر بچایا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر چلی عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں انہیں قتل کرنے کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ رب العالمین نے بھی تدبیر چلی یعنی ان کو بچانے کی۔ مکر اللہ کی صفت نہیں ہے، لیکن یہ ان کے مقابلے میں آئی ہے نا کہ انہوں نے تدبیر چلی عیسیٰ کو مارنے کی، اور اللہ نے بچانا چاہا، اور ظاہر ہے پھر واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العالمین تدبیر کرنے والوں میں بہترین تدبیر کرتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کی تدبیروں کے مقابلے میں آ جائے تو نجات کہاں اس انسان کو مل سکتی ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، اذ قال اللہ، جب کہا اللہ رب العالمین یا عیسیٰ، یا عیسیٰ انی متوفیک، بے شک میں تجھے متوفی کا کرنے لگا ہوں۔ سورہ مائدہ اور اسی طرح کچھ اور صورتوں نے پھر مزید اس سے واضح کیا ہے کہ یہ اٹھے اور انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا۔
اور اللہ رب العالمین نے پھر انہیں ایک خاص انداز سے بچایا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قرآن نے کہا کہ ان کو شبہ ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں ہم نے مارا ہے یا نہیں. اپنے زعم میں حیران اور پریشان ہو گئے. قتل کرنے کے لیے اٹھے ہیں، اب نہ عیسیٰ ہے اور نہ ان کی اور لاش جو مطلوب تھی وہ ہے. مفسرین نے وضاحت ذکر کی ہے تو اب شک کے اندر پڑ گئے کہ اگر عیسیٰ کو ہم نے مارا ہے تو ہمارے اپنے ساتھی کی درگاہ جو ساتھ تھے، اور جو اگر بندہ مارا تو عیسیٰ کی درگاہ، تو خرد مرد ہو گئے. قرآن نے اشارہ کیا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو مارے نہیں گئے، اللہ رب العالمین نے انہیں آسمان کی طرف جو ہے وہ اٹھایا ہے. تو یہاں اس کی تھوڑی وضاحت ذکر ہے. انی متوفیک و رافعک الیہ، اللہ نے وحی کی کہ میں اٹھاؤں گا اور آپ کو بچاؤں گا. انشاءاللہ پھر نماز کے بعد اس کی تھوڑی وضاحت پڑھ لیتے ہیں، بہتر رہے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.